سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا، آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ مریم۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، 6 رکوعات اور 98 آیات پر مشتمل۔ یہ مکی صورت ترتیب کے اعتبار سے 19ویں نمبر پر آنے والی صورت اور نزولی اعتبار سے 44 نمبر پر آنے والی صورت۔ اس کا نام اس حوالے سے کہ صورت میں آیت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ اپنی کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کرو۔ تو لہٰذا چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کا نام بھی آیا ہے، ان کا تذکرہ بھی آیا ہے، وہ رودات جیسے ولادت ہوئی اور جیسے انہوں نے اپنے آپ کو بیت المقدس کے اندر اپنے آپ کو رکھا، وہ ساری کی ساری ولادتیں، بیٹے کی ولادت کا وہ سارا قصہ چونکہ آیا ہے، تو اس حوالے سے اس سورت کا نام سورہ مریم۔ اگر ہم اس کا زمانہ نزول دیکھیں تو یہ سورت ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی؟ ہجرت حبشہ کے واقعے کے حوالے سے۔ ہجرت حبشہ کیوں ہوئی، کب ہوئی، یہ رودات ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت اسلام کی شروع کی اور لوگ ہر طبقے، ہر گھرانے، ہر قبیلے میں سے متفرق لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ مشرکین نے پہلے تو صرف مذاق اور استہزاء تک اپنا معاملہ رکھا، لیکن جب لوگ زائد سے زائد اسلام میں داخل ہونے لگے تو وہ صرف مذاق اور استہزاء سے بڑھ کر انہوں نے مار پیٹ، اذیتوں اور عقوبتیں دینے کا طریقہ اختیار کر لیا۔ اب جب یہ مار پیٹ کا مرحلہ شروع ہوا اور جو نئے مسلمان، نو مسلم لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کے لیے آسانی اور ان کی ایمان میں ثابت قدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ 5 سنِ نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ کی مخالفت مار پیٹ کی شکل اختیار کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلا کر ہمیں یہ تجویز بھی دی، اجازت بھی دی اور رہنمائی بھی کی کہ تمہاری ایمان کی سلامتی کے لیے یہ بہتر ہے کہ تم حبشہ کی ایک قریبی ریاست میں ہجرت کر جاؤ۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تھی، یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہجرت۔ آپ نے یہ تجویز فرمائی کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم حبشہ میں ہجرت کر جاؤ، اور آپ نے ساتھ اس کی وجہ بھی فرمائی۔ آپ نے وجہ بھی بتا دی۔ وجہ آپ نے یہ بتائی کہ وہاں کا حکمران عادل ہے، یعنی ظالم جابر نہیں ہے، شقی نہیں ہے، اور وہ عادل حکمران ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہاں تم اپنے دین کے مطابق آسانی سے زندگی گزار سکو گے۔ تو لہٰذا یہ کون تھا جی؟ نجاشی۔ بنیادی طور پر نجاشی ایک عیسائی تھا اور ویسے وہ ایک عادل حکمران تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی بھی ریاست میں عدل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل ہی کے حوالے سے فرمایا تھا نا کہ انصاف سے جاری کردہ ایک حد 40 دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے۔ تو کسی بھی بستی میں، کسی بھی ریاست میں جہاں امن اور سکون ضروری ہے، وہاں پر عدل ہونا ضروری ہے، اور جہاں پہ عدل اٹھ جاتا ہے، جہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے، وہاں پر بدامنی بھی ہوتی ہے، فتنہ فساد اور انتشار اور بگاڑ اور بحران عام ہو جاتے ہیں۔ تو حبشی ایک عادل حکمران تھا۔ کیا وعدہ موجود ہے حدیث میں عادل حکمران کے لیے؟
7 لوگ جو عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے، ان میں سے ٹاپ آف دی لسٹ کون ہے؟ عادل حکمران. تو نجاشی وہ حکمران ہے جس کے عادل ہونے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. بہرحال ہجرت حبشہ صحابہ اکرام کی پہلی جماعت نے ہجرت کی، اس میں 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں. یہ پہلی ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب ان کے قائد اور ان کے لیڈر بنا کے بھیجے گئے تھے، اور اس میں حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہجرت میں موجود تھی. اور آپ نے فرمایا کہ یہ پہلا جوڑا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جس نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے. تو گویا یہ پہلی ہجرت، اور اس کے بعد ایک اگلی جماعت مسلمانوں کی، اس کے بعد پھر وہ ہجرت انہوں نے کی، اور اس دوسری جماعت میں 83 مرد اور 11 عورتیں تھیں. پہلی ہجرت حبشہ میں 11 مرد اور 4 عورتیں، اور دوسری ہجرت حبشہ میں 83 مرد اور 11 عورتیں. اب جب یہ ہجرت حبشہ کی ہوئی تو ہوا اصل میں یہ کہ یہ ہجرت حبشہ نے تقریباً مکہ کے ہر ہی گھر کو اثر انداز کیا. قریش مکہ اور مشرکین مکہ کے سارے گھر سٹرائک ہو گئے، ہر گھر ہٹ ہوا، ہر گھر افیکٹ ہوا. ہر گھر میں سے ہی کوئی نہ کوئی فرد ضرور ہی ڈائریکٹلی نزدیک کا یا دور کا کوئی رشتہ دار، ہر گھرانے، ہر قبیلے، بستی ساری کی ساری جو ہے وہ اس ہجرت کی زد اس پر پڑی. کسی کا بیٹا، کسی کی بہو، کسی کی بیٹی، کسی کا بھائی، کسی کا بھانجا، کسی کا چچا زاد، گویا ساری بستی میں ایک تہلکہ اور ایک قرحم مچ گیا. ظاہر ہے ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی شخص ہجرت کر کے چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اتنے پکے پیروکار بن گئے کہ آپ کی محبت میں اور اللہ کی اطاعت میں انہوں نے بستیوں کو، رشتہ داروں کو، گھروں کو، سب کو چھوڑنا شروع کر دیا. تو لہٰذا یہ اب ایک الارمنگ پوائنٹ تھا. مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں تو کتنے بڑے بڑے جو گھر ہیں، ابو جہل کا بھائی سلمہ بن ہشام اور ابو جہل کے 2 چچا زاد، کتنا جابر بھی ہے، کتنا ظالم بھی ہے، کتنا کٹر دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کا سگا بھائی ابو جہل کے سگے بھائی حضرت سلمہ بن ہشام اور ابو جہل کے 2 چچا زاد، سگے چچا زاد بھائی جو ہیں وہ ہجرت کرتے ہیں. اسی طرح عتبہ کے بیٹے اور ہند کے سگے بھائی حضرت ابو حذیفہ یہ ہجرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح سہیل بن عمرو کی بیٹی حضرت سہلہ ہجرت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ نے ہجرت کی. تو آپ دیکھیں نا کہ جو بڑے بڑے سرکردہ لوگ ہیں، ابو سفیان ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، سہیل بن عمرو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے مخالفین میں جن کا نام آتے ہیں، ان کے گھر میں سے بھی لوگ نکل کے ہجرت کر کے چلے گئے. ابھی سچویشن سمجھ آئی؟ اب جب اتنے بڑے بڑے گھرانوں کے اندر جو پورے ایلیٹ آف دا ٹاؤن تھے، جو پورے مخالفت میں جمے اور ڈٹے ہوئے تھے، ان گھروں میں سے لوگ ہجرت کر کے نکل گئے، ان کے بڑے نیئر اینڈ ڈیئر ونس. تو پھر ایک کوہرام مچ گیا مکہ کی بستی میں کہ ان کے لیے تو کوئی رکاوٹ کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اگر آج ان ہجرت کرنے والوں کو نہیں روکا گیا تو کل باقی بھی ہجرت کر کے نکل جائیں گے. اور پھر نکل کیا جائیں گے؟ ایک تو ہمارے دام اور چنگل سے چھوٹ جائیں گے، اور پھر اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے. اور دوسری بات یہ مکہ کی بستی سے نکل کے گرد و پیش کی بستیوں میں جا کے یہ اپنے دین کے گڑھ بنا لیں گے اور ہمارے مخالفت کے لیے یہ اپنے اڈے قائم کر لیں گے، اور وہاں پہ تو جا کے ہم ان کو کچھ نہیں. تو یہ ساری کی ساری پلاننگ کے تحت مشرکین مکہ نے دوسری جب ہجرت حبشہ ہوئی تو اس کے بعد مشرکین مکہ نے پلان کر کے ایک وفد بنایا، ایک گروپ، ایک ڈیلیگیشن تیار کی گئی. مشرکین مکہ اور قریش مکہ کہ وہ لوگ جو بڑے چرب زبان تھے، بڑے ماہر بات کرنے میں اور لوگوں کو کنونس اور قائل کرنے میں بڑے اگریسو تھے، اور آپ کی مخالفت میں جو بڑے تیز تھے، ان کا ایک وفد بنایا گیا. یہ وفد جو ہے یہ حبشہ پہنچا اور انہوں نے جا کے نجاشی کو ان آنے والوں کی رپورٹ دی اور نجاشی کو ان کے خلاف بہکانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کیا؟ تاریخی کتابوں میں پتہ چلتا ہے، سیرت کی کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے اور قریش مکہ کا جو وفد تھا، انہوں نے نجاشی کو جا کے اریٹیٹ اور انسٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کے، ہماری بستی کے کچھ لونڈے ہیں،
کہ یہ ینگسٹرز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جوان خون جو ہے وہ ذرا جوش کھاتا ہے کہ بس یہ جوان ہے کچھ، اور یہ آوارہ سے نعوذ باللہ مہاجرین جو اول مہاجرین ہیں ان کے لیے استعمال الفاظ کیے کہ یہ ہماری بستی کے کچھ اوباش لونڈے ہیں، کچھ آوارہ لڑکے ہیں، جوانی میں ان کے خون نے جوش کھایا ہے اور یہ ہمارے آبائی دین سے منحرف ہو گئے ہیں اور ہمارے آبائی دین سے پھر گئے ہیں اور ہمارے آبائی دین سے انہوں نے بغاوت اور سرکشی اختیار کی اور ہمارے ملک میں اور ہماری بستی کے اندر بڑا فتنہ فساد قائم کیا۔ اب یہ ہمارے سے بھاگ کے ہمارے دین کے باغی، ہماری ریاست کے سرکش، یہ ہماری بستی سے بھاگ کر اب بھی تمہاری بستی میں آ گئے۔ اگر تم ان کو یہاں رہنے دو گے تو یہ تمہارے دین کے اندر بھی بگاڑ اور فتنہ فساد کریٹ کریں گے۔ آپ دیکھیں کیسے انہوں نے پلاننگ کر کے اس کو ان کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ اب اگر کوئی عدل کرنے والا نہ ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ عدل کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ آپ دونوں فریقین کی کہانی، داستان، ان کا زاویہ نظر دیکھا جائے، پھر ہی عدل ہوتا ہے نا۔ اگر وہ عدل نہ کرتا تو صرف مشرکین مکہ کی اس رائے پر وہ اٹھ جاتا اور پکڑ کے ان کو نکالنے کا آرڈر دے دیتا، لیکن یہ عادل تھا اور یہ ظالم بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری بات میں نے سن لی ہے، میں تمہاری رائے کو اتنی اہمیت ضرور دیتا ہوں کہ جس فریق پر تم یہ الزام لگا رہے ہو میں تحقیق ضرور کروں گا۔ بلا تحقیق فیصلہ کرنا بھی ناانصافی ہے اور عدل سے ہٹا ہوا طریقہ، اور پھر عدل کے لیے تحقیق کرنی بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لابی، وہ پارٹی، وہ فریق جس کے اوپر تم اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو کہ یہ فتنہ فساد اور باغی اور سرکش ہیں اور دینوں سے، لوگوں کے دینوں کے اندر یہ ٹیڑھ اور الحاد پیدا کر رہے ہیں، تو لہٰذا میں ان کو بلاؤں گا، میں ان کو پوچھوں گا، میں ان کو دیکھوں تو صحیح وہ کیسے ہیں، وہ کون سے سنگل سائیڈڈ سٹوری سن کے، ون پارٹی سٹوری سن کے میں فیصلہ کیسے کروں۔ تو اس پر نجاشی نے مسلمانوں کا جو گروہ وہاں پہ تھا ان کو بلایا گیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب جو انہوں نے میوچولی ڈیسائیڈ کر کے ان کو اپنا لیڈر بنایا ہوا تھا، یہ بات کرنے میں بڑے اچھے اوریٹر تھے، تو حضرت جعفر بن طیار بھی، ان کو حضرت جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے نا، کیونکہ ذو الجناحتین، ان کو دو بازو دے دیے گئے تھے۔ تو لہٰذا یہ جنگ موطا میں ہوا تھا نا معاملہ ان کی شہادت کا۔ تو حضرت جعفر جو ہیں ان سے سوال کیا گیا اور بتایا گیا کہ آپ بتائیں آپ لوگ کون ہیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، آپ کا نظریہ سوچ کیا ہے۔ تو اس پر حضرت جعفر نے ایک یادگار تاریخی خطبہ ہے جو انہوں نے بڑی کانفیڈنٹلی اور اگریسولی کھڑے ہو کر یہ نجاشی کے دربار میں دیا تھا، اور یہ بڑا تاریخی سا خطبہ ہے۔ خطبہ تو بہت ہی طویل ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتی ہوں۔ حضرت جعفر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ کی بستی کا کیا حال تھا، اور پھر آپ کی نبوت کے بعد آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ اللہ کی کیا تعلیمات تھی جس سے آپ نے مکہ کی بستی کے لوگوں کو متعارف کروایا، اس پر آپ نے ایک خطبہ دیا۔ حضرت جعفر نے یہ کہا تھا کہ ہم مکہ والے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جاہل ہیں، ہم امی ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قتل، رہزنیاں، ڈکیتیاں، لوٹ مار عام کرتے تھے۔ ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ایک بھائی کی تلوار اس کے بھائی کے خون کے لیے پیاسی ہوا کرتی تھی، ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ہم بہت زیادہ بے حیائیاں اور بے لباس رہنے کے عادی تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم جوا کھیلتے تھے۔ یعنی ہمارا پہلے کا حال دور جاہلیت میں ہمارا یہ حال تھا۔ اور پھر حضرت جعفر نے کہا، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، حضرت جعفر نے فرمایا کہ پھر اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا کہ ہم اتنی ذلتوں اور رسوائیوں میں، اندھیروں میں ہم گرے ہوئے تھے، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہم نے ایک نبی بھیج دیا، اور وہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین اب ہمیں فلاں 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 بات کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں۔ ہم پہلے بتوں کو پوجتے تھے، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بنیادی تعلیمات کا تعارف جو ہے وہ بڑے جامعیت کے ساتھ حضرت جعفر نے کیا۔ یہ سننے کے بعد وہ عادل حکمران نجاشی جو ہے وہ ان کی باتوں پر قائل ہو گیا، اور اس نے کہا
کہ یہ وہی تعلیمات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئی تھیں. میں تمہیں یہ وہی سرچشمہ ہے، یعنی سورس اور اوریجن، اس نبی اور ہمارے نبی کی تعلیمات کا سورس اور اوریجن ایک ہے. میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا. یاد رکھیے گا، کبھی بھی زندگی میں آپ کے پاس کوئی مظلوم بن کے آئے نا اور اپنی ظلم کی داستان سنائے تو سنگل سائڈ آف دا سٹوری سن کر کبھی فیصلہ بھی نہ کیا کریں، کبھی مشورہ بھی نہ دیا کریں اور کبھی خود سے خود کوئی عمل بھی اڈاپٹ نہ کر لیا کریں. ہمیشہ دونوں سائڈ سٹوری کی سننا ضروری ہے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، ظلم اور زیادتی سے بچنے کے لیے. لہٰذا یہ یہاں پہ رہنے کی اجازت دے دی گئی. اس پر مشرکین مکہ نے پھر آپس میں سازش کی. انہوں نے پھر اگلی چال چھوڑی اور انہوں نے اگلی چال جو ہے وہ کیا چلی، یہ پھر نجاشی کے پاس گئے اور نجاشی سے کہا کہ ان کو ذرا بلا کے تو پوچھو کہ آپ نے تو یہ کہہ دی کہ ان کا دین وہی ہے جو آپ کے نبی کا دین ہے اور ان کے نبی کی تعلیمات وہی ہیں جو آپ کے نبی کی تعلیمات ہیں، مماثلت رکھتے ہیں آپ کے دین اور آپ نے ان کو رہنے کی اجازت دے دی ہے. تو ذرا ان سے پوچھو نا کہ یہ تمہارے نبی کے بارے میں اور تمہارے نبی کی والدہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. بنیادی باتیں تو ان کو ذرا پتہ تھی. اس پر مسلمانوں کو پھر بلایا گیا. مسلمان اسے ذرا سا کچھ خائف اور پریشان تھے کیونکہ جو تعلیمات اور جو خبر قرآن میں وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی حقیقت کے بارے میں بتائی گئی تھی وہ اس دور کے عیسائیوں کے عقیدے کے برخلاف تھی. آپ کو معلوم ہی ہے نا، آج کے بھی جو عیسائی ہیں ان کے عقیدے ہمارے قرآن اور حدیث کی جو خبر دی گئی ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے حوالے سے اس کے ذرا خلاف ہے، اس کا ایک تصور فرق ہے. تو لہٰذا یہ مسلمانوں کو پتہ تھا اور اس پر یہ فیلنگ کہ اب ہم ایک عیسائی حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں وہ اپنا ایمان اور عقیدہ سنائیں گے جو ان کے عقیدے کے برخلاف ہے. تو واضح تو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اگر ہم حق گوئی کریں گے تو شاید ہم یہاں سے نکال دیے جائیں، شاید یہ ہماری مخالفت کرے اور شاید یہ ہمیں مشرکین کے حوالے کر دیں. بہرحال انہوں نے آپس میں جو ہے وہ مشاورت کی اور مشاورت کر کے انہوں نے یہی کہا کہ ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے، ہم بہرحال حق کو حق ہی کہہ کر سنائیں گے. اور مشاورت کرنے کے بعد انہوں نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی. سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی. نجاشی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حقیقت اس میں بتائی گئی ہے وہ سنتا جا رہا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے. 7ویں سپارے کے شروع میں بالکل نجاشی کی اس کیفیت کا تذکرہ موجود ہے کہ اس کی آنکھوں سے حق شناسی کی بنیاد پر آنسو بہ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ جب حق ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس کو قبول کیوں نہ کر لیں اور اللہ ہمارا نام گواہوں کی فہرست میں لکھ لے. بہرحال یہ اس نے ایمان قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تو نہیں ہوا تھا لیکن اس کے فوت ہونے کے بعد ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کروائی تھی. بہرحال نجاشی نے یہ ساری تلاوت سننے کے بعد اس نے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کیا کہا، بخدا عیسیٰ ابن مریم نہ اس سے کچھ زیادہ تھے اور نہ اس سے کچھ کم. اس کی دربار میں جو پادری تھے اور جو اس کے چرچ کے جو پریس وغیرہ تھے ان کو نجاشی کا اس حق کو اس شکل میں قبول کرنا چونکہ ان کے دین کے عقائد کے برخلاف تھا ان کو وہ سخت ناپسند ہوا. لیکن اس حق شناس نے عدل کیا اور ان ہجرت حبشہ والوں کو یہاں رہنے کی اجازت جو ہے وہ مرحمت فرما دی گئی. تو لہٰذا وہ عادل حکمران تھا جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے لیے معاونت ہوئی اور حبشہ میں سکون اور امن سے رہنے کا راستہ ان کے لیے آسان ہوا. لیکن یہ ہجرت حبشہ کرنے والے تھوڑی دیر ہی ادھر قیام پذیر ہوئے تھے تو پھر اس کے بعد واپس کیوں آئے، انشاءاللہ یہ رودات پھر آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. حروف مقطعات ذکر ہے، کوئی قصہ آ رہا ہے، تذکرہ آ رہا ہے، ذکر آ رہا ہے. سورہ مریم میں سب سے پہلے کس کا؟ روداد قصہ حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. کس کے تذکرے سے روداد شروع ہو رہی ہے؟ حضرت زکریا
حضرت زکریا کے قصے کے ساتھ یہ روداد اور یہ کہانی کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور پھر قصے کا آغاز اللہ کی رحمت کے تذکرے کے ساتھ۔ قصے کا تذکرہ سب سے پہلے حضرت زکریا کا حال، اور حضرت زکریا کے ساتھ اللہ کا کون سا معاملہ؟ اللہ کی رحمت کا معاملہ۔ اللہ کی کون سی رحمت کا تذکرہ ہے؟ اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ تو گویا کس رحمت کا تذکرہ ہے؟ ندا کا، دعا کا رحمت۔ یاد رکھیے گا، دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اس رب کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا فضل، بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے دعا کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور دعا کی قبولیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت کا شامل حال ہونے کا معاملہ ہے۔ اب یہ دعا کیا تھی، کیسے قبول ہوئی، کیوں قبول ہوئی؟ انہوں نے دعا کیسے کی؟ چپ کے رب کو پکارا۔ کیا کہا؟ اس نے عرض کی، اے پروردگار میری ہڈیاں وہن العظم، وہن کا مطلب کمزور ہو گئی ہیں، ڈھیلی ہو گئی ہیں، ہلکی ہو گئی ہیں، سست ہو گئی ہیں، ان کے اندر وہن پیدا ہو گئے، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، اور سر بڑھاپے کی حالت سے بھڑک اٹھا ہے۔ یعنی پہلے تو سر سفید ہوتا ہے اور سیاہ ہوتے ہیں بال، اور پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو آہستہ آہستہ کچھ بال سفید ہوتے ہیں، لیکن جب پورے کا پورا بڑھاپے کی کیفیت ہوتی ہے تو پورے کا پورا سر جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے۔ گویا میرا اتنا بڑھاپا شدید ہے کہ میرا تو اب چمکدار سفید پورا پیور وائٹ میرا سر ہو گیا۔ سمجھ آئی بات؟ میرے سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ گویا پہلے اپنی حالت کا تذکرہ کیا کہ اللہ میرے مسائل کیا ہیں، میری حالت کیا ہے، میری مشکلات کیا ہیں، میری مجبوری کیا ہے، اپنی رودات، اپنی حالت۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، شور و غل نہیں کر رہے، اونچا اونچا نہیں پکارے، کیونکہ رب کیا ہے؟ وہ تو علیم بذات صدور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے کہ اگر تم خاموشی سے پکارے وہ تب بھی جانے گا، تم اونچی آواز سے پکارو تب بھی جانے گا۔ تو انہوں نے چپ کے پکارا، اپنی حالت زار کی کیفیت بیان کی، گویا ایسے جیسے دعا کو اللہ کی ملاقات سمجھ رہے ہیں، دعا کو گویا اللہ سے ہم کلام ہونے کا طریقہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ سے اس انداز میں بات کی، اپنی حالت، اپنی کیفیت، یہ وہی ہے نا، انما اشکو بسی وحزنی اللہ۔ اللہ میں اپنی حالت زار کا شکوہ، اپنا رونا، اپنا دھونا، اپنے مسئلے، اپنے مسائل میں تیرے علاوہ اور کسی سے بیان نہیں کروں گا، یہی کر رہے ہیں حضرت زکریا۔ اب اس ساتھ کیا ہے؟ اقم بدعائک ربی شکیا، لم اقم بدعائک ربی شکیا، کہ اللہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ میں تجھ سے دعا مانگ کر نامراد ہو جاؤں۔ کون سا جذبہ ہے، کون سا رویہ ہے؟ توکل اللہ، یقین ہے، وثوق ہے، یوقنون کی کیفیت ہے، ہو ہی نہیں سکتا، میں رب سے مانگوں اور میرا رب میری دعا سنے نا، سن کر وہ حیا والا میری جھولی بھرے نا، یہ توکل ہے، یقین ہے، یوقنون کی کیفیت ہے۔ دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں؟ جب توکل اور یقین اور وثوق کے ساتھ کی جائے۔ کہتے ہیں کہ میں تو اسے دعا مانگ کر کبھی نامراد ہی نہیں رہا۔ پھر اپنی حالت بتاتے ہیں کہ میں یہ دعا مانگ کیوں رہا ہوں، اصل وجہ کیا ہے؟ میں تجھ سے جو مانگنے لگا ہوں نا، میری اپنی حالت تو ایسی ہے، لیکن میں تجھ سے پتہ یہ چیز کیوں مانگ رہا ہوں؟ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے پیچھے سے یہ جو میرے لوگ ہیں نا، ان کا بھی کوئی اصلاح، ان کی بھی ہدایت، ان کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہو جائے۔ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر، جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ ارے پروردگار، اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا دینا۔ بہت ہی پیاری دعائیں حضرت زکریا علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت دعا مانگی، اور یہ دعا کیا ہوئی؟ اس دعا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے رسپونڈ اور ریاکٹ کیا؟ جواب دیا گیا، اے زکریا، جواب بھی کس شان میں آتا ہے نا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا۔ اس دعا کے ساتھ
رحمت الہی کا نزول نظر آ رہا ہے، خاص نظر آ رہا ہے نا کہ اللہ کے اس بندے نے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اور پھر کتنی رحمت الہی جوش میں آ رہی ہے. اللہ کی رحمت واقعی اس دعا کے جواب میں جوش میں آئی تھی. کیسے پتا چل رہا ہے؟ صرف یہ نہیں تھا کہ دعا قبول کر لی گئی تھی. اللہ بس اوقات دعا صرف قبول بھی تو کر لیتا ہے، اس شخص کو پتہ نہیں چلتا کہ میری دعا قبول ہوئی، لیکن یہ اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آئی تھی اس دعا کے بعد کہ اللہ نے دعا قبول بھی کی، قبولیت کی خبر بھی دی، اور قبول بھی کس شان سے کی. انہوں نے تو اولاد مانگا تو جانشین مانگا تو اللہ نے اولاد نرینہ بیٹے کی نعمت سے نواز دیا، اور بیٹا بھی وہ جو نیکوکار ہو، اور ایسی رحمت ہے کہ اللہ نے اس بیٹے کا نام تک تجویز کر دیا. واضح علامات ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی جوش میں آئی تھی، اور اللہ نے بڑی رحمتوں کے ساتھ نوازا تھا، اور اللہ نے اس دعا کو بڑی شان کے ساتھ قبول کیا تھا. اصول کیا ہے؟ دعائیں مانگنی ہے تو پھر ان الفاظ میں مانگا کریں جن پر رحمت الہی جوش میں آئی تھی. انبیاء علیہ السلام کے الفاظ سے دعائیں مانگنا یہ مومنوں کے لیے ایک بڑا پسندیدہ طریقہ، اور خاص طور پہ وہ انبیاء علیہ السلام کی وہ دعائیں جو قرآن میں مذکور ہیں، ان کو ضرور یاد کریں اور ان کو ضرور اپنی زبان پر اپنی دعا کے موقع پر ان کو دہرایا کریں. کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ، قرآن کی تلاوت کا اجر ملے گا. ایک ہم دعا کر رہے ہوں گے، اور دعا بذات خود کیا ہے؟ دعا عبادات کا مغز ہے. سوچیں ذرا، ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اس دعا کے ساتھ ہمیں عبادت کا اجر مل رہا ہے، اور پھر وہ دعا ہم قرآن کے الفاظ کی تلاوت کی شکل میں کر رہے ہیں. ہر دعا کے حرف کے اوپر مزید 10 نیکیوں کا اجر مل رہا ہے. پہلا فائدہ پھر کیا ہوا؟ قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھنے کا پہلا فائدہ کیا ہوا؟ بہترین اجر، بہت زیادہ اجر. دوسرا فائدہ، ایک سنت کے اتباع کا اجر بھی ملے گا. دعا مانگنے کا اجر، قرآن کی تلاوت کا اجر، اور ایک نبی کی سنت کو کاپی اور فالو کرنے کا اجر. گویا جب قرآنی اور مسنون دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اکیرا نہیں، دوہرا بھی نہیں، 3 گنا اجر اس شخص کے پلڑے میں ڈال دیا. نعمت تو جو ملنی ہے وہ ملنی ہے، دعا تو جو قبول ہونی ہے وہ ہونی ہے، لیکن اس دعا کی قبولیت سے پہلے 3 گنا اجر قرآنی اور مسنون دعاؤں کے پڑھنے والوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ان 3 گنا اجر کے ساتھ یہ دعا کون سی ہے؟ یہ آزمودہ دعا ہے. یہ عرش الہی تک پہنچی تھی، آسمان کے دروازے کھلے تھے اس دعا کے لیے. رحمت الہی ان دعاؤں کے جواب میں جوش میں آئی تھی، تو دعائیں پھر وہ مانگے جو آزمودہ ہے. کیا خیال ہے؟ دوا کون سکھاتے ہیں؟ دوا کون سکھاتے ہیں؟ آپ کو کوئی بیماری، آپ کو کوئی پرابلم ہو، آپ کی سہیلی آپ کو کہتی ہے میں نے یہ کھائی تھی مجھے بہت فائدہ ہوا. آپ ایک ایسی دوا جو آزمودہ اور ٹرائیڈ نہیں ہے اس کی بنسبت ایک ایسی دوا کھانا ضرور پریفر کرتے ہیں جو ٹرائیڈ ہے، جس کی ریفرنس ہے، جس کا پتہ ہے یہ شفا دے چکی ہے. دوا آزمودہ کھاتے ہیں تو دعائیں بھی آزمودہ کرنا میرے اور آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا. پھر یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے بندوں نے کی، اللہ کے برگزیدہ بندوں نے کی، جن کے پاس اللہ کا خاص وحی کا علم آتا تھا، جن کو دعائیں مانگنے کا ادب اور سلیقہ من جانب الہی سکھایا جاتا تھا. تو لہٰذا یہ دعائیں مانگنے کا اگلا فائدہ کیا ہوگا؟ دعا مانگنے کا طریقہ آ جائے گا، دعا مانگنے کا ادب آ جائے گا، دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے گا، اور پھر انشاءاللہ رحمت الہی جوش میں آئے گی اور وہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی. اگلی بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دعا کیوں قبول ہوئی تھی؟ دعا کے اندر انداز میں، رویے میں، اخلاق میں، ذہنی حالت میں کچھ تو بات ایسی ضرور تھی جو دعا کی قبولیت کی وجہ بنی. پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی نہیں، نبی کی دعا تھی اس لیے قبول ہوئی. لیکن صرف نبی کی دعا نہیں تھی، اس کا انداز بہت خوبصورت تھا. اس میں اخلاق تھا، اس میں ادب تھا، اس میں عاجزی تھی، دھوس اور تکبر نہیں تھا.
आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ झुक के रब की किबरियाई को तस्लीम करके अपनी कमियों, अपनी कमजोरियों, अपनी शॉर्ट फॉल्स का इतराफ करके दुआ की गई। अल्लाह को दुआ हमेशा वही पसंद है जिसमें आजिज़ी और इंकिसारी होती है। और फिर इस दुआ की एक और पसंदीदा चीज और पसंदीदा एलिमेंट क्या था? दुआ करने वाले को रब पर तवक्कुल बहुत था। दुआ करने वाले को रब की सिफात की पहचान थी, उसके पास अल्लाह की सिफात कामिला की बुरहान थी। दुआ हमेशा वो कबूल होती है जो यकीन, वसूख, तवक्कुल के साथ की जाए। और फिर दुआ के अंदर कोई जल्दबाजी का अंसर भी नजर नहीं आ रहा कि जल्दी जल्दी दे दे, बस नहीं। वो दुआएं कबूल नहीं होती जिसमें अदम तवक्कुल है, और वो दुआएं कबूल नहीं होती जिसके अंदर जल्दबाजी है। ये सारे एलिमेंट्स नजर नहीं आ रहे। और फिर वालिदैन की दुआएं औलाद के हक में कबूल होती हैं, ये भी पता चल रहा है कि वालिद है, एक शख्स है, वो अपने लिए औलाद मांग रहे। और फिर वो दुआएं भी कबूल होती है जो तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा की दुआएं हैं। तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, जुल्म और ज़ियादती की दुआएं कबूल नहीं होती, नेकी और तकवा की दुआएं कबूल होती। हज़रत ज़करिया ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से बेटा मांगा था जुल्म के लिए, ज्यादती के लिए, अपनी दुनियावी ताकत की बढ़ोतरी के लिए, अपनी दुनियावी नफरी, अपनी दुनिया बनाने के लिए नहीं, दुनिया में इस्लाह के लिए, दुनिया में फितने फसाद के खात्मे के लिए, दुनिया में अल्लाह के दीन की हाकमियत को कायम रखने के लिए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए, अल्लाह की मखलूक को खालिक की पहचान देने के लिए औलाद मांगी थी। जब मकसद पीछे मुस्बित होता है तो अल्लाह दुआएं जरूर कबूल करता है। तो लिहाजा जब दुआएं करनी है इस अदब, इस सलीके, इस अंदाज, इस मकसद, इस गरज, इस गायत और इस सलीके से होंगी और इन अल्फाज में होंगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआएं जरूर कबूल करेगा। अगली बात, औलाद मांगनी है तो जरूर मांगे। औलाद मांगना अंबिया का तरीका है। औलाद अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। औलादें मांगे, जरूर मांगे, लेकिन औलाद मांगते वक्त औलाद के मांगने का मकसद दुनिया नहीं, आखिरत का हसूल होना चाहिए। दुनिया में माल, हुकूमत, ओहदे, इक़्तिदार और जायदादें हासिल करने के लिए, दुनियावी ताकतों के लिए औलाद नहीं। दुनिया में अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकिर, दीन की हाकमियत, दीन की अशात और तबलीग के लिए औलादें मांगनी है। अल्लाह के दीन की सरबुलंदी, अल्लाह के दीन, अल्लाह के बंदों की खिदमत और मुआवनत के लिए औलादें मांगनी है। मकसद पीछे स्वाले होना चाहिए। इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात। और फिर औलादें मांगनी है, सिर्फ मकसद से ही नहीं होना चाहिए। जो औलादें मांग रहे हैं उन औलादों की सिफात भी साथ मांगनी है। याद रखिएगा, ये जो अंबिया अलैहिस्सलाम की और कुरान की दुआएं हैं ना, ये जामे भी होती हैं। सिर्फ अंबिया की दुआओं से हमें दुआ मांगने का अदब और सलीका नहीं आता, जामे दुआएं मांगने भी तभी आती। हम दुआ मांगेंगे ना, हम नाकिस मांगेंगे, ना मुकम्मल मांगेंगे, टूटी फूटी मांगेंगे, आधी चीजें मांग लेंगे, आधी चीजें छोड़ देंगे। बस औकात ऐसे नहीं होता। लोग मांग रहे होते हैं अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह जोड़ी लगा दे। हाँ, इनकम्प्लीट सी दुआ है। अल्लाह बेटा देना है तो सेहतमंद दे दे, स्वाले दे दे, नेक दे दे। अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं पूरी होती हैं, मुकम्मल होती हैं, कंप्लीट होती हैं। तो लिहाजा मुकम्मल दुआएं मांगने का तरीका भी हमें अंबिया की दुआओं से याद है। तो लिहाजा औलाद मांगनी है तो पीछे गरज, मकसद और ख्वाहिश भी रब पसंदीदा होनी चाहिए। और दुआएं मांगनी है औलाद के लिए तो स्वाले औलाद मांगनी है, और ऐसी मांगनी है जो अल्लाह की पसंदीदा और अल्लाह की फरमा बरदार है। अब जब अल्लाह ने इस शान से दुआ को कबूल किया, अल्लाह ने सिर्फ दुआ को कबूल नहीं किया, अल्लाह ने कबूलियत की खबर भी दी, बेटे की खबर भी दी, बेटे की नबूवत की खबर भी दी, बेटे का नाम भी बताया, और नाम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ा अनयूजुअल बता दी। अल्लाह की रहमत की निशानी। अर्ज किया परवरदिगार, भला मेरे यहाँ बेटा कैसे पैदा होगा? मेरी बीवी तो भांज है, मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूँ। वही मसले जो पहले अल्लाह को बताए थे ना, अल्लाह ने वो मसले सुनकर हल बताया, कबूलियत बताई, तो फिर साथ ही कहने लगे मेरे तो वो मसले वहीं के वहीं हैं,
بھائی اللہ نے دعا سن کر، ساری سچویشن سن کر خوشخبری دی ہے، لیکن وہی بات ہے نا، انسان کی حالتیں ہر وقت ایک جیسی تو نہیں ہوتی. اللہ نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ذرا سی بات ہے کہ اس بوڑھے کو، ایک بانجھ کو اولاد دینا. میں تو بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھا دوں گا، میں تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھا دوں گا، میں باپ کے مرنے کے بعد اولاد پیدا کر کے دکھا دوں گا، میں تو مری ہوئی ماں کے پیٹ سے زندہ بچہ نکال کے دکھا دوں گا. میرے لیے یہ کام تخلیق کرنا کوئی مشکل بات نہیں. اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جب کہ تو کچھ بھی چیز نہیں تھا. اب جب یہ لاجک آئی، حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس کو مان لیا. پھر کیا کہنے لگے؟ زکریہ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، کہ مجھے کوئی انڈیکیشن ہو، کوئی پوائنٹر ہو جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ واقعی میرے لیے اولاد کی جو ہے عطا کرنے کا معاملہ ہو گیا. اللہ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے، اس کے 2 ترجمے آتے ہیں، کہ تو پہم یعنی لگاتار 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا یا کر سکے گا. 2 تفاسیر آتی ہیں کہ جب حضرت زکریا نے یہ کہا کہ اللہ کوئی نشانی، کوئی آئیڈینٹیفیکیشن، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ واقعی میری اولاد ہوگی اور بیٹا ہوگا اور ایسا ہوگا اور جیسے آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہے ویسا ہوگا. اللہ نے فرمایا اچھا نشانی یہ ہے. ایک نشانی بتائی گئی. ایک ترجمان مفسرین کہتے ہیں کہ نشانی یہ ہوگی کہ 3 دن آپ کی قوت گویائی، بات کرنے کی صلاحیت سلب کر لی جائے گی. 3 دن آپ بات کر ہی نہیں سکیں گے، بول ہی نہیں سکیں گے. تو ان 3 دنوں میں اللہ نے حکم دیا کہ جب آپ خود بات نہیں کر سکیں گے تو پھر کیا کرنا؟ آپ ایسے کیجئے گا کہ محراب میں سے نکل کر آنا. اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو. کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت زکریا نے اس کی اطاعت کی. جن 3 دنوں میں ان کی قوت گویائی لے لی گئی تھی، زبان بندی کر دی گئی تھی، بات نہیں کر سکتے تھے، ان 3 دنوں میں بھی نعمت حمل، اولاد کی خوشخبری کی نعمت اور حمل کے ٹھہرنے کی نعمت کے بعد جب زبان بندی ہو گئی تھی تو نعمت کے شکرانے کے طور پر خود تو اپنی بند زبان کے ساتھ دل میں ذکر کرتے رہے، لیکن نبی کی آمد کی نعمت سے پہلے قوم کو کیا کہا کہ وہ بھی صبح سے شام تک یا صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے. اصول کیا ہے؟ خوشخبری کے ملنے پر، نعمتوں کے شامل حال ہونے پر، رب کی رحمتوں کے آنے پر، دعاؤں کی قبولیت کے ہونے پر کیا کرنا ہے؟ تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں، شکر کرنا ہے. اور شکر کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا. اور پھر دوسرا مطلب یہ کہ آپ 3 دن لوگوں سے بات نہ کرنا. امر ہے کہ 3 دن لوگوں سے بات نہ کیجیے گا. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تفسیر کے حوالے سے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا کہ جب حمل ٹھہر جائے گا اور آپ کو حمل کے ہونے کا پتہ چلے گا تو اس کے بعد آپ 3 دن لوگوں سے بات نہیں کریں گے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے. آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ بنی اسرائیل کی شریعت کے اندر چپ کے روزے کا تصور موجود. چپ کرنا، خاموش رہنا. ہم تو کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں لیکن بولنے کا طریقہ سکھا دیا جاتا ہے. وہاں پہ زبان بندی، چپ کرنے کے روزے کی تربیت بھی موجود تھی ان کی شریعت کے اندر. تو لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ نعمت کے ملنے پر، خوشخبری کے شامل حال ہونے پر اللہ کی عبادت کے لیے چپ کا روزہ رکھے اور ساتھ تسبیحات اور اللہ کی ذکر خود بھی کرے اور قوم کو بھی کرے. کیا اصول مل رہا ہے؟ پھر وہی اصول کہ جب نعمت ملے تو کیا کرے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی کثرت سے ہم، اور کیا کرے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی نماز، روزہ، تسبیحات کرنا. نعمتوں کے ملنے پر انبیاء علیہم السلام کو بھی یہی تاکید. بہرحال یہ دعا کی قبولیت کا معاملہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیسے حمل ہوا، کیسے بڑا، کیسے پھلا، کیسے پھولا، کیسے وضع حمل ہوا، یہ پارٹ سٹوری میں سے نکال دیا گیا. میں نے آپ کو اس دن ہی بتایا تھا کہ قرآن کا یہ طریقہ ہے، اللہ کے اپنے کلام میں طریقہ ہے کہ جب ایک قصہ رودات آ رہی ہوتی ہے تو ہمیشہ قصے کے وہ پارٹس جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں
ان کا ذکر کر دیا جاتا ہے. قصے کے وہ حصے جن میں سے کوئی واضح سبق، کوئی اصول، کوئی پیغام مل رہا ہوتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر ان کا ذکر اتنے خوبصورت ربط کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کو جوڑ کر ایک پوری داستان اور رودات جو ہے وہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جاتی. اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی قبولیت نشانی کے بعد رودات کو وہیں چھوڑ کر اگلا قصہ شروع کر دیا گیا کہ حضرت یحییٰ کی ولادت کے بعد اللہ نے کیا کہا، یا یحییٰ، اے یحییٰ. اب کیا کریں، کتاب الہی کو مضبوط تھام لیں. ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی، پاکیزگی عطا کی. وہ بڑا پرہیزگار تھا، اور کیا تھا، اپنے والدین کا حق شناس تھا. وہ جبار نہیں تھا اور نہ ہی وہ نافرمان تھا. اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی کچھ صفات. اللہ کن کو چنتا ہے؟ اللہ کے ایک نبی کی، اللہ کے ایک پسندیدہ برگزیدہ ایک اکرم شخص کی صفات ہیں. کون سی صفات؟ آپ ان میں دیکھیں گے کہ ان رب پسند صفات میں 4 صفات دل کی حالت پر منحصر ہیں. اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے ایک پسندیدہ بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں. اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا. اللہ اپنے اس پسندیدہ برگزیدہ نبی کی کچھ صفات بتا رہے ہیں، لہذا یہ صفات اللہ کی پسندیدہ صفات ہے. یہ پسندیدہ صفات اور رویوں میں سے 4 صفتیں دل کی حالت پر منحصر ہیں. کون سی؟ دل میں حکمت کا ہونا، دل کا نرم ہونا، دل کے اندر پاکیزگی ہونا، تزکیہ نفس کا معاملہ کرنا، اور دل کے اندر تقوی کا ہونا، پرہیزگار ہونا. 4 حالتیں دل کی اللہ کی پسندیدہ رویہ ہے. کیونکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے جسم میں، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے. آپ نے فرمایا خبردار، سن رکھو، وہ ٹکڑا دل ہے. دل ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک، اور دل خراب ہو جائے تو سارا جسم، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، ناک. دل کے اندر نفاق آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سارا جسم منافق کا جسم بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ دل کے اندر کفر آئے تو سارا جسم کافر کا جسم، دل کے اندر فسق آئے تو سارا جسم فاسق کا جسم، دل کے اندر بدعتوں کا تصور آ جائے تو سارا جسم ایک بدعتی کا جسم بن جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا یہ دل کی 4 حالتیں ہیں جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. پھر دیکھ لیجئے دل کی 4 حالتیں کہ دل میں حکمت آ جائے، حکمت، دانائی، دین میں، دل کے اندر دین کی فکر اور سمجھ اور پہچان آ جائے. پھر دل نرم ہو جائے. حکمت بھی تو اسی دل میں اگتی ہے نا جو دل نرم ہوتا ہے. اور پھر حکمت کن دلوں میں آتی ہے؟ جو دل پاکیزہ ہوتے ہیں، جس میں گندگی، شرک، بدعت و نفاق، فسق کی جھاڑ جھنکار ہو نا، وہاں پر کلمہ طیبہ کا درخت نہیں اگا کرتا. پاکیزہ دل، نرم دل، اور پھر اللہ سے ڈرنے والے دل. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم نے کلمہ طیبہ کے بیج سے درخت کے اگنے کا معاملہ کیا تھا، یا ہم نے مفلحون کی بات کی تھی، تب بھی یہی 4 جذبات، یہی چیزیں ضروری تھی، ہے نا. اور پھر 4 دل کی حالتیں اور 1 عمل. اعمال میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کون سے عمل کی بات کی؟ 4 دل کی حالتیں ہیں، وہ عمل نہیں ہے، وہ دل کی حالتیں. اور عمل میں سے کون سا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کیا؟ اپنے والدین کے حق میں حق شناس ہونا. اپنے والدین کے حق میں حق شناس ہونا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں پہلا پسندیدہ عمل. اپنا حق، اپنے دل کے معاملات میرے لیے درست کر لو، میرے کلام کے لیے دل نرم کر لو. حکمت، قرآن و حدیث کی حکمتوں کو اپنے دل میں اگاؤ، اپنے دل میں پاکیزگی کا معاملہ اختیار کرو، اور اپنے دل کو پاک صاف کر کے میرا تقویٰ ڈالو. یہ اللہ کا حق ہے. اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلا عمل کا حق والدین کی حق شناسی رکھ دی. اللہ کے حق شناسی کے بعد اللہ کے بندوں میں سے پہلی حق شناسی والدین کے لیے. اور پھر باقی بندوں کے لیے نہ وہ جبار تھے اور نہ اللہ کے نافرمان تھے.
تو بات شروع بھی اللہ کے حق سے اور بات ختم بھی اللہ ہی کے حق پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق کی پہچان بھی عطا فرما، اللہ حقوق الہی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمارے ارد گرد جو اپنے بندوں کے تو نے حق ہم سب پر مقرر فرمائے ہیں، اللہ حقوق العباد میں ہمیں بڑے حساس ہو کر ان کو بر وقت صحیح طریقے سے خندہ پیشانی سے کشادہ ہاتھوں اور کشادہ دلوں سے حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سلام ہو اس پر جس روز وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ کس پر سلام؟ سلامتی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلامتی ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر 3 دنوں میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 دنوں کے لیے سلامتی کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان 3 حالتوں اور ان 3 دلوں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا معاملہ ہو، آسانی اور امن اور سہولت کا معاملہ ہو۔ کیونکہ یاد رکھیے گا ہر انسان کی زندگی میں یہ 3 مرحلے بڑے مشقت طلب اور بڑے دشوار گزار ہیں۔ ہمارا ایک مرحلہ گزر چکا ہے، 2 مراحل رہتے ہیں۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت ربنا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الحساب۔ تو لہذا انسان کی زندگی میں اس کی تخلیق کے بعد پہلا سب سے زیادہ مشقت والا مرحلہ اس کی دنیا کی ولادت۔ دنیا کی ولادت آپ نے شاید یہ چیز کبھی محسوس ہی نہیں کی ہوگی۔ ماں کی مشقتیں تو وضع حمل میں نظر آتی ہیں، اور کچھ ماؤں نے محسوس بھی کی ہوں گی، باقیوں نے سنی بھی ہوں گی۔ ماں کی وضع حمل کی مشقتیں وہ تو ایسی مشقتیں کہ اس کی درد ذی کی دردوں کا بدلہ ہی اولاد نہیں ادا کر سکتی، لیکن ماں کی وضع حمل اور درد ذی کی مشقتوں کا تو انسانوں کو احساس ہے، لیکن وہ مشقت جو وہ ننھا سا بچہ وضع حمل میں اٹھاتا ہے وہ بھی بڑی شدید ہوتی ہے۔ احساس ہے آپ کو اس چیز؟ بڑی شدید مشقت، ہم بھول جاتے ہیں نا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہمارے تو علم میں نہیں ہے، ہمارے حافظے میں نہیں ہے، لیکن وہ بڑی مشقت طلب مرحلہ ہوتا ہے، بہت مشقت طلب۔ کہاں وہ بچہ، وہ چھوٹا سا وہ بچہ جو رحم مادر میں ہوتا ہے، وہ اندھیرے میں اپنے پانی کے اندر، اپنی تھیلی کے اندر آرام سے مزے سے تیرتا پھرتا گھومتا پیتا ہلتا جلتا سوتا جاگتا بولتا سنتا سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا وہ سب سن بھی رہا ہوتا ہے، وہ بول بھی رہا ہوتا ہے، وہ پی بھی رہا ہوتا ہے، وہ ہل بھی رہا ہوتا ہے، وہ بہت سی چیزیں محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ککون کے اندر، اپنے ایک شیل کے اندر بڑا مطمئن سا وہ تیرتا پھرتا ہے۔ وہاں اس کی دنیا، اس کا خول ہی ایک اور ہوتا ہے۔ پھر آنن فانن ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ پانی کی تھیلی، اس کا پانی اس کے ارد گرد سے نکل جاتا ہے، جیسے وہ بغیر پانی کی مچھلی، کیا حال ہوتا ہے اس کا، دیکھیے کبھی آپ نے؟ وہ تو مچھلی کی طرح اس پانی کے سمندر میں رہنے کا عادی ہے، اب وہ اپنے پانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ درد ذی، وہ اس حمل کی دردوں کی وجہ سے وہ رحم مادر کی وہ حرکت، وہ اس کو دباتی ہے، اس کو بھینچتی ہے، اس کے اوپر پریشر آتا ہے، وہ بہت تکلیف دے۔ آپ نے تو شاید وہ مشینیں نہیں نہ دیکھی ہوں گی جس کے ساتھ اس بچے کی دھڑکن اوپر نیچے جاتی ہے، اس کے اوپر وہ دباؤ، وہ پریشر، وہ بہت بوجھ ہوتا ہے۔ پھر اس کا خون روک دیا جاتا ہے، جب درد ذی آتی ہے تو ان دردوں کے اندر اس کی خون کی شریانیاں سکڑ جاتی ہیں، اس کا سانس گھٹتا ہے، اس کے اوپر پریشر آتا ہے، پھر اس کو دھکیلا جاتا ہے، اس کو دھکیل کے اس راستے اور تنگ اور تاریک راستے میں سے اس کو گزرنے کی طرف مجبور کیا جاتا ہے۔ ہڈیوں کے شکنجے کے اندر سے وہ گزر کے آتا ہے۔ ذرا محسوس کریے آپ نے آپ کو اس حالت میں سے، اس کیفیت میں سے، تو اس کے لیے وہ بہت آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑا دشوار گزار وہ مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ بچے کا اس دنیا میں وضع حمل کا وہ مرحلہ ماں کے لیے بھی دشوار گزار ہے، لیکن شاید اس سے زیادہ دشوار گزار اس بچے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلامتی ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوگا۔ اور پھر موت کا مرحلہ، وہ تو بہرحال آپ کو پتہ ہے بہت ہی تکلیف دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، موت کی بے ہوشیاں بڑی شدید ہیں، موت کی بے ہوشیاں بڑی شدید ہیں، سقرات الموت، غمرات الموت سے اللہ کی مدد اور اللہ کی معاونت مانگا کرتے تھے۔ یہ وہ موت کی کیفیت تو وہی ہے نا کہ وہ روح کو نکالا جاتا ہے، وہ گنڈی ہوئی ایک ایک خلی، ایک ایک سیل کے ساتھ اس روح کو نکالا جاتا ہے۔
تو وہ موت کی بے ہوشیاں بھی بڑی تکلیف دہ اور بڑی ہی مشکل ہے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے لیے آسان کر دے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور وہ دن جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے، وہ دوبارہ اٹھائے جانے والا دن. یہ 3 دن اگر کسی کے سلامتی میں ہو گئے تو اس کے لیے اس کی زندگی گل و گلزار ہے. اسی سلامتی کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے کی کہ ان کی ولادت کا دن، ان کی موت کا دن اور یوم یبعث حیّا کا دن جو ہے وہ سلامتی میں ہو جائے. حضرت یحییٰ، ان کا رشتہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا؟ خاندانی رشتہ ہے، اس ریلیشن شپ کو جاننا بھی ضروری ہے. حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو ہیں. حضرت زکریا جو حضرت مریم کی کفالت بھی بعد میں آپ کے کفیل بھی بنے، اور یہ واقعہ ہم سورہ ال عمران میں بڑی وضاحت سے کر چکے ہیں. حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں. حضرت مریم کی والدہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں. گویا حضرت یحییٰ حضرت مریم کے خالہ زاد بیٹے ہیں. حضرت یحییٰ، ان کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمایا تھا، اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا. حضرت یحییٰ ہمیں اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے تقریباً کچھ روایات میں 6 مہینے، کچھ میں 8 مہینے اور کچھ میں 1 سال کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 6 مہینے، 8 مہینے یا 1 سال پہلے حضرت یحییٰ کی ولادت ہو گئی. نسل کا تو فرق ہے، جنریشن کا تو فرق ہے. ماں اور حضرت یحییٰ یہ آپس میں کزنز ہیں اور خالہ زاد ہیں، لیکن اگلی نسل کی عمر جو ہے وہ حضرت یحییٰ کے برابر. حضرت زکریا بنیادی طور پر اگلی جنریشن میں حضرت عیسیٰ ہیں، لیکن دونوں ایج گروپ میں ایک جتنے ہیں. حضرت یحییٰ بنی اسرائیل ہی کی قوم میں ان کی ولادت ہوتی ہے. دین بنیادی طور پر بنی اسرائیل ہی کا چلا آ رہا ہے. یہودی قوم ہے، بنیادی طور پر اپنے دین سے منحرف ہو چکی ہے. ان کے اوپر ایک جابر قوم اور ایک جابر حکمران قوم ہے جو ان کو ان کے دین سے منحرف ہونے پر مائل کر رہی ہے. اور اسی دین موسیٰ علیہ السلام اور اسلام سے انحراف اور اس دین کی تجدید کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا بنی اسرائیل، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو، دین کو بنی اسرائیل بھلا چکے ہیں، پس پشت پھینک چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں. ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط ہیں، وہ ان کے دین کے اندر بگاڑ اور الحاد پیدا کر کے ان کو اسلام سے منحرف ہونے کی طرف مائل کر رہے ہیں. اسی شریعت موسوی علیہ السلام اور دین اسلام کی تجدید کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 3 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے. حضرت یحییٰ بنیادی طور پر تصدیق کرنے والے ہیں، مصدقا بکلمۃ من اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں. حضرت یحییٰ کے اقوال جو ان کی الہامی کتابوں میں، اہل کتاب کی الہامی کتابوں میں موجود ہیں، وہ بارہا یہ موجود ہیں کہ اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے. حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی آمد سے پہلے ان کی نبوت کی تصدیق فرما دی تھی. حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی فرمائی، ان کو سپورٹ بھی کیا اور ان کے آنے کا اعلان اور ان کی نبوت کا اعلان بھی فرمایا. حضرت یحییٰ کی سنتوں کے بارے میں، ان کے لباس، ان کے اوڑھنے اور کھانے پینے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کچھ روایات سے پتہ چلتے کہ یہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنتے تھے. اونٹ کے بالوں کی پوشاک کہتے ہیں لباس، کوٹ وغیرہ کو. اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنتے تھے اور چمڑے کا ایک پٹکا، وہ سادہ لباس ہے، سادہ سا لباس ہے، چمڑے کا ایک پٹکا وغیرہ باندھے رکھتے تھے. ان کی خوراک بھی سادہ ہے. خوراک میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹڈیاں، آپ کو پتہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے برڈز، یہ وہ برڈز ہیں، 2 مردار حلال ہیں، ٹڈی اور دوسرا آبی جانور. تو ان کی خوراک میں ٹڈیاں اور دوسرا، کچھ لوگ آج پھر پریشان ہو رہے ہیں، ٹڈی ہے وہ انسیکٹ نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے برڈز جن کو ٹڈیاں کہا جاتا ہے. ان کی خوراک میں ٹڈیاں اور جنگلی شہد کا تذکرہ آتا ہے.
اور یہ اللہ کا وہ دین، موسوی شریعت جس کو اس کی قوم، ان کی قوم بھلا چکی تھی، اس موسوی شریعت کی تجدید کے لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کے اعلان کے لیے آئے تھے۔ ان کے دور میں بنی اسرائیل پر ایک بڑا جابر حکمران موجود تھا، اس کا نام ہیرود اینٹیپاس بتایا جاتا ہے۔ ہیرود جو ہے یہ بڑا ہی ظالم تھا اور یہ فسق اور فجور میں بالکل ڈوبا ہوا تھا، اور اس کے دور میں اس کی ریاست اور اس کے علاقے میں فسق، فجور، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے احکامات سے سرکشی عام تھی۔ خاص طور پہ بے حیائی، فحاشی، عریانی اور زناکاری اس معاشرے میں بہت عام تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح علاقے میں اس بے حیائی، فحاشی کی روک تھام اور انسداد کے لیے اللہ کے دین کی تعلیمات کو عام کرتے تھے، اور یہ اس بادشاہ کو بہت شاق گزرتا تھا۔ اسی لیے بادشاہ ان کے مخالف بھی تھا اور ان کو روکنے کی بھی کوشش کرتا، لیکن ان کے برحق ہونے کو بہرحال پہچانتا بھی تھا، اور ان کا رعب بھی اس بادشاہ کے دل کے اوپر موجود تھا، اور اس بادشاہ کو یہ بھی علم تھا کہ اگر ان کو میں نے کوئی نقصان یا گزند پہنچایا تو میرے خلاف ایک بغاوت ضرور اٹھے گی۔ بہرحال شدید ناپسندیدگی کے باوجود بادشاہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔ یہ بادشاہ خود بہت ہی فحش اور بدکار تھا، یہاں تک اس کا حال تھا کہ اس نے اپنے بھائی فلپ کی بیوی کو اپنے گھر میں آباد کر رکھا تھا، اور یہ ایک بہت ہی فاحشہ قسم کی رقاصہ اس کی محبوبہ تھی۔ اور پھر قصہ بھی کچھ یوں ہی آیا، آپ شاید پہلے بھی مجھ سے سن چکے ہیں کہ بادشاہ کی سالگرہ تھی، اور جو محبوبہ رقاصہ ہے اس کی بیٹی نے بادشاہ کی ریکویسٹ پر، بادشاہ کی خواہش کے اظہار پر اس رقاصہ، اس محبوبہ کی جو بیٹی تھی اس نے رقص کیا، اور بادشاہ نے اس رقاصہ سے خوش ہو کر اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی بیٹی سے پوچھا کہ تو مانگ، تو کیا چاہتی؟ اس کے منہ بولے انعام کا اس سے وعدہ کیا۔ بیٹی جو تھی اس نے اپنی فاحشہ ماں سے پوچھا کہ میں بادشاہ سے کیا مانگوں، تو اس فاحشہ رقاصہ ماں نے یہ کہا کہ بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کا مطالبہ کر لیں، کہہ کہ مجھے ان کا سر چاہیے، سر قلم کروا کے مجھے ان کا سر پیش کیا جائے۔ ظاہر وجہ واضح تھی، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس رقاصہ کی فحاشی اور عریانی اور جو سارے کے سارے معاشرے کے اندر بے حیائی کے اڈے قائم تھے، اس کے خلاف آپ آواز پکارتے تھے اور کلمہ حق بلند کرتے تھے، وہی ان کو ناگوار گزرتا تھا، تو اسی چیز کو خاتمے کے لیے اس نے یہ فرمائش کر دی۔ بہرحال بادشاہ کو یہ فرمائش جو ہے وہ بڑی بھاری تو لگی، لیکن بہرحال اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی بیٹی کی فرمائش پوری کی گئی۔ حکم دیا گیا حضرت یحییٰ کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کے اس رقاصہ اور اس کی بیٹی کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ وہی ہے تقتلون النبیین بغیر الحق۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور ان کے دل کی سختی کی وجہ بتائی ہے کہ وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، تو لہٰذا حضرت یحییٰ کا قصہ اسی میں سے ایک ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا بغیر کسی حق کے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو، یعنی حضرت یحییٰ کا قصہ جہاں تک اس میں سے کوئی اصول، پیغام اور انفارمیشن تھی ان کا قصہ بتایا گیا، اور ان کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کا آغاز، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شر کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ اور کیا کیا تھا گوشہ نشین ہو کر؟ پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے عمل اور ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے اس میں بہت سے پیغام اور اصول اور سبق موجود ہیں۔ پہلے آپ کو معلوم ہے یہ معاملہ کیسے ہوا تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ عمران کی عورت، یہ نیکوکار گھرانہ تھا، عبادت گزاروں کا گھرانہ تھا، بڑا جلیل القدر گھرانہ تھا، صالحین کا گھرانہ تھا، والدہ مومنہ تھی۔ انہوں نے ٹھہرنے والے حمل کے حوالے سے نیت کی تھی، انی نذرت لک رب، میں اپنے اس بچے کو اپنے رب کے لیے نذر کرتی ہوں۔ بیٹے کے بجائے بیٹی ہو گئی تھی، کچھ دیر خوف، کچھ دیر پریشانی، اور پھر اس بیٹی کا نام کیا رکھا تھا؟ جی مریم۔ سورہ ال عمران کی تفسیر میں آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے دو معنی آتے ہیں، عبادت گزار اور خدمت گزار۔
عبادت گزار اور خدمت گزار، گویا حضرت مریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھی، کثرت سے عبادت کرنے والی تھی، بڑی قصیر عابدہ تھی، اور دوسری بات یہ اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت گزار تھی۔ گویا نام کا رکھنا ہی اس بات کی نشانی تھی کہ ماں نے بیٹی کو اللہ کا عبادت گزار اور اللہ کے دین اور بندوں کا خدمت گزار بنانے کے لیے نظر بنا کر وقف کر دیا۔ اب اس کے بعد حضرت مریم چونکہ وقف کر دی گئی تھی دین سیکھنے، سکھانے، عبادت کرنے کے لیے، انہوں نے اپنے آپ کو بیت المقدس میں ان کو پہنچا دیا گیا اس دور کے طریقے اور رواج کے مطابق۔ بیت المقدس میں جب حضرت مریم آتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ بیت المقدس میں جو مجاور اور جو خادم تھے اور اس زمانے کے جو دور میں ان کے جو علماء تھے وہ سب مرد تھے۔ تو اس ماحول میں حضرت مریم نے کیا کیا؟ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، الگ ہو گئی، کٹ گئی، الگ ہو گئی۔ باقی جو بیت المقدس میں جو باقی لوگ تھے، جو باقی خدام تھے، جو باقی وہاں کے مجاور تھے، وہ مرد تھے، ان مردوں سے کٹ کر الگ ہو گئی۔ کیا سنت پتہ چل رہی ہے اس کامل خاتون کی؟ کیونکہ حضرت مریم کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 عورتیں کامل ہیں، تو ان میں سے ایک کامل خواتین میں سے نام کس کا آتا ہے جی؟ حضرت مریم کا۔ تو اس کامل خاتون کا رویہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، میرے آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ کامل چنی جانے والی اس خاتون کا رویہ مرد و زن کے اختلاط سے پرہیز کرنا، مخلوط ماحول سے پرہیز کرنا۔ مخلوط کیا ہوتا ہے؟ خا لام طا، اردو کا لفظ کیا ہے؟ خلط ملط۔ جب سب کچھ خلط ملط ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ مل جل جاتا ہے، رلا ملا گڈ مڈ ہو جانا۔ اس مومنہ کا رویہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ خواتین مومنات اختلاط مرد و زن کا پسند نہیں کرتی۔ مخلوط محفلیں، مخلوط ماحول، مخلوط ادارے، مخلوط مقامات، مومنات کو ان سے حد الامکان گریز اور اجتناب کرنا ہے۔ ہاں، ضروریات زندگی کے لیے معاملہ کچھ اور ہے، لیکن ان کے اندر ایک مخلوط ماحول کے اندر رچنا بسنا پھلنا پھولنا ایک مومنہ کا طریقہ نہیں ہے۔ وہاں پہ دل لگے، وہاں پہ لطف آئے، وہاں پہ مزہ آئے، بغیر وجہ کے بغیر مجبوری کی ان چیزوں کو ریزورٹ کیا جائے، یہ مومنات کا طریقہ نہیں۔ تو پہلا پیغام آپ کو آج سمجھ آ گیا، مرد و زن کے اختلاط سے پرہیز اور اجتناب کرنا مومنات کا طریقہ ہے، کامل خاتون کا طریقہ ہے کہ انہوں نے اختلاط سے اجتناب کیا۔ پھر یہ کہاں بیٹھ گئیں؟ بیت المقدس کے شرقی یعنی مشرقی اور ایسٹرن جانب بیٹھ گئیں۔ آپ کو شاید یاد بھی ہوگا جہاں پہ تحویل قبلہ کے احکامات آئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا تھا وَلَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے پیروکاروں، تم وَلَا تَتَّبِعْ، تم ان کے قبلے کی پیروی نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ کیونکہ ان میں سے تو بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ اور میں نے آپ کو وہاں بتایا تھا کہ اہل کتاب عیسائی اور یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ تو مانتے ہیں، لیکن بیت المقدس کے 2 کناروں کے قبلے ان کے فرق ہیں۔ عیسائی بیت المقدس کے مشرقی کونے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں اور یہودی بیت المقدس کے مغربی کونے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ پھر قرآن کی آیت سنیے، وَلَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، مقرر انہوں نے بیت المقدس ہی کی ہے، لیکن یہودی مغربی کو مانتے اور عیسائی مشرقی کو مانتے۔ ایک بیت المقدس کے اندر انہوں نے مختلف ڈائریکشنز پھر مقرر کر لی، اور یہ وجہ کیوں تھی؟ یہی وجہ تھی، حضرت مریم بیت المقدس کے مشرقی کونے کے اندر گوشہ نشین ہوئی تھی اور عبادت کرتی تھی، تو گویا ان کے لیے سینکٹیٹی بیت المقدس کے مشرقی کونے کی تھی۔ عیسائیوں نے گویا بیت المقدس کے مشرقی کونے کو اپنا قبلہ بنا لیا، اور یہودیوں کے جو نوادرات تھے، ان کے وہ جو
صندوق تھا، وہ تابوت سکینہ تھا جس میں ان کے نوادرات اور ان کے تبرکات تھے، ان کو انہوں نے بیت المقدس کے مغربی کونے کے اندر دفن کر رکھا تھا. گویا ان کی سینکٹی، ان کی عزت، ان کی عقیدت، ان کی محبت بیت المقدس کے مغربی کونے کے ساتھ تھی، اور وہ اپنے ذہن میں اور اپنے زاویے کے اندر بیت المقدس کے مغربی کونے کو اپنا قبلہ بناتے تھے. ایک تفرق بازی کا انداز دیکھ لیجئے نا، ہے بیت المقدس ہی قبلہ، لیکن ہم مشرقی کو بنائیں گے، ہم مغربی کو بنائیں گے. یہ طریقہ تھا ان کا. تو بہرحال آج آپ کو سمجھ میں آیا کہ مشرقی کونے کو عیسائی اپنا قبلہ کیوں بناتے تھے، کیونکہ حضرت مریم بیت المقدس کے مشرقی کونے کے اندر جو ہیں وہ گوشہ نشین ہوئی، یا وہیں پہ وہ عبادت کرتی تھی، اور اسی ٹھکانے کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا. اب گوشہ نشین جب ہوئی تھیں اور مردوں سے، اس مجاوروں سے، عبادت گزاروں سے، خادموں سے، مجاوروں سے جب ہٹ گئی تھی، تو کیا وہ کافی تھا؟ عبادت بھی کر رہی ہیں، ایک عبادت گاہ میں بھی ہے، مردوں سے کٹ کر الگ بھی ہو گئی ہیں، لیکن پھر مزید کیا کیا تھا؟ کٹ کر، صرف ہٹ کر الگ نہیں ہوئی تھی، اپنی اس عبادت کی جگہ پر کیا کر لیا تھا؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. حضرت مریم نے بیت المقدس کے عبادت گزاروں، خادموں اور عین ایک عبادت گاہ میں عبادت کی حالت میں خود بھی تھی. طاہرہ ہے، پاکیزہ ہے، عبادت کا مقصد ہے، دین سیکھنے آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود، الگ ہونے کے باوجود، ایک کٹ کر بیٹھنے کے باوجود بھی اہتمام کس چیز کا کیا تھا؟ حجاب کا اہتمام کیا تھا. اللہ کی ایک بزرگ، اللہ کی ایک برگزیدہ چنی جانے والی ایک کامل خاتون کی سنت اور طریقہ حیا کا، پردے کا اہتمام. سب سے پہلی بات، تمام انبیاء کی تعلیمات بنیادی طور پر ایک ہی رہی ہیں. دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. دین کی بنیادی تعلیمات، روح، احکامات ہمیشہ ایک ہی رہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر دین کا ایک بنیادی صفت اور وصف ہوتا ہے، اور اسلام کی بنیادی صفت حیا ہے. تو یہ بنیادی حیا کی صفت ہر انبیاء کی دین کی تعلیمات کا ایک لازمی جزو اور لازمی رنگ رہا ہے. جب صبغت اللہ کی بات ہوتی ہے تو صبغت اللہ میں ایک غالب رنگ حیا کا رنگ ہے. ہمارے دین کی تعلیمات کیسے ایک جیسی مماثلت رکھتی ہیں؟ حضرت مریم نے جو دین موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہیں، ابھی تو حضرت عیسیٰ نہیں آئے نا، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے والی اس کامل خاتون نے کیا کیا تھا؟ اپنے حجاب کا اہتمام کیا تھا. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. دیکھو، جب کامل خواتین سے، مومنات سے تمہیں کسی معاملے کا سوال کرنا ہوتا ہے، کچھ لین دین، کچھ انٹریکشن کرنی ہوتی ہے، تو منہ کھول کے، منہ پھاڑ کے ان کے سامنے نہ چلے جائے گا. وَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. حجاب کے پیچھے سے بات کیا کرو. اور یہی حجاب ہے جس کا اہتمام ہمیں حضرت مریم کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے، اور یہ مسجد میں بھی ہے، اہم عبادت گاہ میں بھی ہے. اتنی نیکوکار خاتون اور اتنے نیکوکار مردوں کے لیے بھی ہے. ہماری شریعت کا احکام بھی اسی کے لیے تھا. حضرت زید کو اور حضرت امہات المومنین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کو یہ کہہ دیجیے. تو لہٰذا حیا، پردہ، حجاب مومنات کے لیے ہر نبی کی تعلیمات کا ایک لازمی جزو ہے. حجاب مومنات کے لیے فریضہ دین ہے. صالحات کا، کامل خواتین کا، برگزیدہ خواتین کا ایک لازمی سنت اور طریقہ ہے حجاب. حجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آڑ، رکاوٹ، بیریئر، obstruction. مطلب کیا ہے؟ مرد و زن کی فری مکسنگ، کھلے چہروں کے ساتھ ملنے جلنے میں کوئی حکاوٹ، کوئی obstruction، کوئی بیریئر لازم ہے. مومنات کا طریقہ یہی ہے. کیا انہوں نے جو حجاب بنایا تھا کہ کوئی اپنے سر کے اوپر اوڑھنی ٹائٹ سی بنا لی تھی، جس کو آج ہم عرف عام میں حجاب کہتے ہیں؟ آج حجاب کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو فرانس میں بین ہوا ہے، وہ حجاب کا تصور کیا ہے؟ عام آج حجاب کو صرف سر کو کور کر لینا حجاب کہا جاتا ہے. کیا حضرت مریم نے ایسا حجاب اپنایا تھا؟ کیا امہات المومنین نے ایسا حجاب اپنایا تھا؟ کیا صحابیات کا حجاب ایسا تھا؟ کسی دور میں،
کسی نبی کی پیروکار مومنات کا حجاب ایسا نہیں تھا. یہ مکمل رکاوٹ اور obstruction ہے, چہرے کا پردہ موجود ہے. حضرت مریم کا بھی طریقہ یہ ہے کہ مردوں سے ایک مکمل رکاوٹ اور obstruction, انہوں نے صرف اپنی سر کی اوڑھنی کو, اپنے بالوں کو اس سے ڈھانکا نہیں تھا. ایک مکمل حجاب کا تصور حضرت مریم کی زندگی میں حائل نظر آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کامل خواتین کو اپنے لیے رہنما اور رہبر بنانے اور ان کی سنتوں کو کھلے دل اور دماغ سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. وہ جو کل ہمارا مباحثہ ہو رہا تھا کچھ اس سے ملتی جلتی بات. کسی بھی انسان نے انبیاء علیہم السلام کو تو فرشتے بے عینی ہی دکھائے گئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو ایمان بالغیب کے مشاہدات کروائے گئے, کیونکہ ان کے ایمان کو مضبوط کرنا درکار تھا. کچھ نبیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت, جہنم, دوزخ, حضرت جبریل امین کا مشاہدہ کروایا گیا. تو انبیاء کے ساتھ معاملہ فرق ہے, لیکن یہ چیزیں جو ایمان بالغیب کا حصہ ہیں اور ملائکہ اور فرشتے ایمان بالغیب کا حصہ ہیں, کسی بشر نے غیب کی چیزوں میں سے کسی چیز کو نہ دیکھا ہے اور نہ قیامت تک دیکھے گا. موت کے بعد, قیامت کے بعد, عذاب کے وقت ہاں ایسی بالغیب کی چیزوں پر سے پردہ ضرور اٹھا لیا جاتا ہے, لیکن اس وقت توبہ کی امید اور توبہ کی مہلت نہیں رہتی. تو لہٰذا کسی انسان نے یہاں تک کہ حضرت مریم جیسی جلیل القدر کامل خاتون, عبادت گزار خاتون, نظر کی جانے والی خاتون, بیت المقدس میں اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے پیش کرنے والی خاتون نے بھی حضرت جبریل امین کو فرشتے کی شکل میں نہیں انسان ہی کی شکل میں دیکھا تھا. کسی انسان کے پاس یہ قدرت, طاقت, صلاحیت, اختیار نہیں ہے کہ غیب کی کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھا جائے یا غیب کا کوئی کشف, کوئی چیز اس پر کھول دی جائے. حضرت مریم نے بھی حضرت جبریل امین کو دیکھا تو ان کو انسان ہی کی شکل میں حاضر اور پیش کیا گیا. دوسری بات سمجھ میں آ رہی کہ فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں, وہ بڑے لطیف جسم رکھتے ہیں, ان کے لیے اپنی حالت اور حیت بدلنا اللہ کے حکم کے مطابق ممکن ہے. فرشتے انسانی شکل میں حاضر ہو سکتے ہیں, ہوئے ہیں, ہوتے رہیں گے. تو لہذا فرشتے انسانی شکل میں, حضرت مریم کے پاس وہ فرشتہ انسانی ہی شکل میں حاضر ہوا اور پھر ہم کلام ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تو حضرت جبریل امین بس اوقات انسان کی شکل میں, وہ جو حدیث جبریل ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, یہ سب کیا ہے, وہ سب حضرت جبریل امین ایک مسافر کی شکل میں, ایک طالب علم کی شکل میں آئے تھے اور ان حقیقتوں کے بارے میں سوال کیا تھا. تو انسان فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن فرشتوں کی شکل میں جب دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد زندگی کی مہلت نہیں رہے گی. فرشتوں کو فرشتوں کی شکل میں انسان تب دیکھتا ہے یا جب عذاب الہی کا معاملہ ہوتا ہے, یا قیامت کے وقت, یا موت کی قیامت صغریٰ کے وقت. مریم علیہ السلام یکایک بول اٹھی. ظاہر اپنے حجرے میں ہے, پردہ ہے, مردوں سے الگ ہو کے بیٹھی ہوئی, اور ایک انسان اندر ہی گھس آیا. پریشان تو ہے, اپنی حیا کی بھی فکر ہے, اور ظاہر غیر محرم کے ساتھ اپنی تنہائی میں نہ ہونے کی پسندیدگی بھی. آپ کو پتا ہے کہ ایک غیر محرم کے ساتھ حدیث کے الفاظ کیا آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کے ساتھ, ایک عورت اگر تنہائی یا خلوت میں ایک غیر محرم کے ساتھ ہوتی ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو لہٰذا حضرت مریم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. مریم علیہ السلام یکایک بول اٹھی کہ اگر تو خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. نیکوکار پناہ ہمیشہ اللہ ہی کی مانگتے ہیں, پناہ ہمیشہ رحمان ہی کی مانگنی ہے. اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں, اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, آپ کو معلوم ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تیری اور تیری ماں کی پاک دامنی کا معاملہ فرما دوں گا. اس آیت اور قرآن کی اور بہت سی آیات کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کا بدکاری کے علاوہ مجزانہ طور پر بن باپ کی ولادت کی گواہی اور شہادت اللہ نے دے کر حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کی برات کا معاملہ فرما دیا.
فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. کون سا جواب ہے؟ وہی جو حضرت زکریا کو دیا گیا تھا. اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. گویا اس حمل کا ٹھہرنا، اس بچے کا ہونا پھر کیا تھا؟ امر ربی تھا، اللہ کا حکم تھا. اللہ کے نیکوکاروں کا رویہ اللہ کے امر اور اللہ کے حکم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انکار کا، سرتابی کا، بغاوت کا، سرکشی کا، اس کے اوپر ضد کا، اس کے خلاف شکوہ شکایت کا. بتائیں، اللہ کے جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے جو صالحین ہوتے ہیں، اللہ کے جو فرما بردار ہوتے ہیں، جب ان کے پاس امر ربی آ جاتا ہے تو وہ نہ وہ شکایت کرتے ہیں، نہ وہ شکوہ کرتے ہیں، نہ وہ سرکشی کرتے ہیں، نہ بغاوت کرتے ہیں، نہ اس حکم کی حقیقت کو تسلیم کرنے میں ضد اور ڈھٹائی کرتے ہیں، اور نہ ہی روتے دھوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم اور امر میں راضی برضا ہو جاتے ہیں. یہی رویہ آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کا نظر آئے گا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ حمل ہونا ہے تو حضرت مریم نے کیا کیا؟ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل رہ گیا. انہوں نے کیا کیا؟ نہ روئیں، نہ دھوئیں، نہ شکوہ، نہ شکایت، نہ بے صبری، نہ چیخنا، نہ چلانا، نہ نوحہ فغا کرنا. اندازہ ہے آپ کو کہ یہ حمل کا رہ جانا اور اس حمل کو قائم رہ کر آگے چلانا اس پاک باز بچی کے لیے کتنا تکلیف دہ، کتنا اذیت ناک، کتنی ذلت، کتنی رسوائی اور کتنی بدنامی کا باعث بننا؟ کتنا بڑا قلم کا ٹیکا اس کے گھر والوں پر لگنا تھا، اور کتنا بڑا بدنامی کا دھبا ان کے اپنے دامن پر لگنا تھا. کتنی تکلیف دے اور کتنی ہی مشکل آزمائش تھی اس امر ربی کی. لیکن دیکھ لیجئے، جب امر ربی ہے، نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، نہ ضد ہے، نہ ڈھٹائی ہے، نہ سرتابی ہے، نہ حکم عدولی ہے. کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم اسلمت لرب العالمین ولا يخافون لومۃ لائم. اللہ کے امر اور اللہ کے حکم کی اطاعت اور اللہ کے حکم اور امر میں راضی برضا رہنے میں میں کسی ملامت کرنے والے کی کوئی ملامت کی پرواہ نہیں کرتی. یہ رویہ ہے. نہ دنیا سے ڈرتی ہے. وہی پیمانے جو کل ہم نے 3 دیکھے تھے. سورہ کہف کے کیا 3 پیمانے اور میسیجز تھے؟ خوف، دنیا کے خوف نکال دو، صرف اللہ کا خوف غالب کر دو. دنیا کی چیزوں کی محبتیں نکال دو، صرف اللہ کی محبت غالب کر لو. اور پھر دنیا کی فکر نہ کرو، یہاں کی عزتوں کی، عہدوں کی، باتوں کی، لوگوں کی، چیزوں کی فکر نہ کرو. اللہ کی ناراضگی کی فکر کرو اور آخرت کی. یہ پیمانے ہیں اس صالحہ کے. ان کو کوئی ڈر نہیں ہے دنیا کی باتوں کا، الزام تراشی کا، ذلتوں کا، رسوائیوں کا. ڈر ہے تو رب کے روٹھنے کا ڈر ہے، امر ربی کی نافرمانی اور نسیان کا ڈر ہے. فکر ہے میری برادری مجھ پہ باتیں کرے گی، یہ فکر ہے. تہمتوں کا، الزاموں کا فکر ہے؟ نہیں، کسی کا فکر نہیں ہے. آخرت کا فکر ہے، رب کی رضا کا شوق ہے. محبت ہے اپنی برادری کی، محبت ہے اپنی عزت سے، محبت ہے اپنی ناموری اور شہرت سے. بڑی مشہور تھی، بڑی پاک باز مشہور تھی، بڑی نیکوکار مشہور تھی. اپنی شہرت سے محبت نہیں تھی، اپنے اقتدار سے محبت نہیں تھی. محبت کس سے تھی؟ سچی محبت اللہ سے تھی. بس امر ربی پر راضی برضا صبر کر رہی ہیں، توکل کر رہی ہیں. ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ اپنے محبوبوں کو نہ چھوڑتا ہے، نہ ناکام چھوڑتا ہے، نہ مراد کرتا ہے. ایسا ہی ہوا. وہ حمل کو لے کر ایک دور کے مقام پر چلی گئی. اب میں نے آپ کو بتایا تھا مکان قصیہ، بہت دور نہیں لیکن کچھ دور، یعنی بیت المقدس سے ذرا سا ہٹ کے چلی گئی. یہ کون سا مکان ہے جی؟ بیت اللحم. بیت اللحم یہ وہی جگہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں نے آپ کو بتائی تھی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی. تو بیت اللحم میں چلی گئی. ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن رات کا ہونا، یہ خود ہی دور مقام پر چلے جانا بھی تو اسی چیز کی گواہی ہے. ورنہ اگر کوئی شوہر ہوتا، اگر میکے سسرال ہوتے تو ان کو کیا ضرورت تھی اکیلی اپنی جگہ اور اپنا ٹھکانہ
یہ ایک مزانہ ولادت تھی، بن باپ کی ولادت تھی جس پر الزام تراشی کا معاملہ اور امکان تھا، اسی لیے تو لے کر چلی گئی تھی، جگہ چھوڑ دی۔ ہجرت کا تصور نظر آ رہا ہے؟ رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، صرف اپنی عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے، پاک دامنی پر حرف نہ آنے دینے کے لیے یہ اللہ کی اس زمین کو چھوڑ رہی ہیں، نقل مکانی کر رہی ہیں۔ اس صالحہ کی رویے میں ہمیں ہجرت کا طریقہ بھی نظر آتا ہے، اور ہجرت پورے صبر کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ کر رہی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ توکل کرنے والوں کو نامراد کرتا ہے، نہ رزق کے دروازے توکل کرنے والوں پر تنگ کرتا ہے، نہ گزران کا طریقہ ان کے لیے روک دیتا ہے، اور اللہ ان کا معاون اور مددگار بھی رہتا ہے، اور اللہ صابروں کا تو بہترین معاون بنتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیے، اللہ پر توکل کر کے اس حمل کو جاری رہنے دیتی ہے، اللہ مدد بھی کرے گا، معاونت بھی کرے گا، رزق کے ذریعے بھی کھولے گا، اور اللہ حفاظت عزت کی کرنے کا معاملہ بھی اختیار کرے۔ رسول وہی ہے، اللہ کی رضا پر جمنے والے، اللہ کی محبت کو مقدم کرنے والے، فکر آخرت کو غالب کرنے والے، اور ان چیزوں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنے والے صابروں اور مہاجروں کو اللہ چھوڑا نہیں کرتا۔ اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے، ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتا ہے، ان کو سکینہ بھی دیتا ہے، ان کو سہولت بھی دیتا ہے، ان کو کشادہ ٹھکانے بھی عطا کرتا ہے، اور ان کی عزتوں اور ان کی اولادوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی سنت کو آج دہرائے جاتے ہوئے پھر دیکھ لیجئے گا، اللہ جی کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ جب حضرت مریم کی داستان مجھے یاد ہے، میں نے کہیں بچپن میں پڑھی تھی نا، تو جب آپ ان لوگوں کی نا کہانیاں اور داستانیں پڑھتے ہیں تو بس اوقات یہ خیال اور یہ تصور آتا ہے کہ شاید نا ان پر جب غم کے پہاڑ ٹوٹتے تھے نا، ان کو نہیں دکھ ہوتا تھا، یہ تو پتہ نہیں کوئی اور ان کی مشینری تھی، کسی اور مٹی کے بنے ہوئے تھے، ان کو غم بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے، ان کو غم ہو ہی نہیں رہا ہے، یہ اداس ہو ہی نہیں رہے، ان کو پریشانی یہاں نہیں آتی ہیں، ان کو نہیں، ارے ان کو بھی پریشانیاں ستاتی تھی، ان کو بھی دکھ آتا تھا، ان کو بھی کتنا زیادہ غم آیا ہوگا، کتنا زیادہ دکھی ہوئی ہوگی، کتنی زیادہ پریشان ہوئی ہوگی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی کاش میں مری گئی ہوتی، میں اس حمل کے ہونے اور اتنی جو رسوائی اور قلم کا ٹیکا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر لگنا ہے، اس سے پہلے میں رہتی نہ، اور کاش میں بالکل ایک ان نون سا فیچر ہوتی، مجھے کوئی جانتا ہی نہ، تو پھر بھی بدنامی ذرا کم ہوتی، جو بڑے مشہور ہوتے ہیں ان کی بدنامی بھی بڑی ہوتی۔ اللہ کاش میں مشہور ہی نہ ہوتی، کاش میں کوئی گمنام سی ہوتی، کاش میں بے نام ہوتی، کاش میں جانی نہ، اور کاش میں ہوتی ہی نہ۔ کتنا دکھ ہے، کتنا غم ہے، ان الفاظ کے اندر ان کے دل کی حالت اور کیفیت نظر آ رہی ہے، لیکن اتنے شدید غم، دکھ، خوف اور حزن کے باوجود صبر کر رہی ہیں، توکل کر رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی کر نہیں رہی، اللہ کے احکامات اور اللہ کے امر سے سرکشی اختیار کی نہیں ہے۔ اور ذرا سا دکھ، ذرا سی پریشانی، ایک خاتون کو اپنے جاب کی ٹینشن ہو جاتی ہے، اپنی آزادی کی ٹینشن ہو جاتی ہے، اپنی نیندوں کی قربانی کی ٹینشن ہو جاتی ہے، ہمیں ضائع کرا دیا جاتا ہے۔ وہ بھی امر ربی ہی ہوتا ہے، ایسا ہی امر ربی ہوتا ہے، ہر ہونے والا، ہر ٹھہرنے والا حمل امر ربی ہوتا ہے۔ کھاتے پیتے گھرانوں کی خواتین صرف اپنی جاب کے لیے، اپنے پروفیشن کے لیے، میری تو بھی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوگی، میری تو بھی فائنل امتحان آنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی وجہ میں نہیں اب 3 سے چوتھا پال سکتی، نہیں میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، نہیں ہماری جیب، یہی تو وجوہات ہیں۔ آج کھاتے پیتے گھرانوں میں شادی شدہ خواتین کیسے اٹھا کے اس وضع کیے ہوئے حمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ رویہ نظر آ رہا ہے صالحہ کا، ہر اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم ہے، راضی برضا صابرہ شاکرہ اور توکل کرنے والی۔ اب اللہ نے چھوڑا نہیں۔ سب سے پہلے کون سی مدد آ رہی ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ کیسے کیسے صبر آئی؟ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکارا۔ کیا خیال تکلیفیں آئی نہیں ہوں گی؟ ذرا سوچئے تو صحیح، اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے تو صحیح، پہلا حمل اور اس کا وضع حمل، ایک عام خاتون کا پہلا حمل اور وضع حمل کی حالت اس کے لیے کتنی تکلیف دہ اور کتنی مشکل ہے۔ وہ تکلیفیں الگ، تنہائی کی تکلیف الگ،
وہاں پہ مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، ساسیں ہوتی ہیں، نندیں ہوتی ہیں، 100 لاڈ پیار کرنے والی ہوتی ہیں، 100 اٹھانے دبانے والی ہوتی ہے، 100 کھلانے والی، لاڈ پچکار کرنے والی ہوتی ہے. کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. تنہائی کا غم، دکھ، پریشانی، تکلیف الگ. اور پھر اس کے بعد عام حاملہ تو وضع حمل کے بعد ایک بچہ گود میں آئے گا، شہرت ہوگی. آپ کو پتہ ہے ایک ماں بننے کے بعد بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے. اس کو ایک بچے کی محبت ملنے کا بھی اگلا معاملہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور مستقبل میں اس کی عزت بھی گھر میں بڑھ جاتی ہے، اس کی آبرو بھی گھر میں بڑھ جاتی ہے، اس کی ایک پوزیشن اور ایک سٹیٹس ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں معاملہ کہ نہیں. بیٹے کی ماں کا خیال ہوتا ہے مجھے کوئی اب ہاتھ تو لگا کے دیکھے، میرا پاپا بڑا تگڑا ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ امکان بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ یہ بچے سے پہلے تو بھی خاموشی ہے، یہ بچہ آئے گا تو ایک اور طوفان اٹھے گا. آپ ان کی پوزیشن کو اینالائز تو کریں کہ کیفیت کیا ہے اس عمل کی اور اس وضع عمل کی. لیکن اللہ چھوڑتا نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 35 سے ایک فرشتے کو بھیجا. اس نے کیا کہا؟ لا تحزنی، غم نہ کر. اللہ صابروں کے لیے کیا کرتا ہے؟ قرآن کی آیت بہت ہی پیاری ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین قالوا ربنا اللہ، پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم استقاموا. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا اللہ میرا رب ہے، پھر اس پر جم جاتے ہیں. میں نے اس کو رب مانے، میں اسی کی اطاعت کروں گی، میں اس کے ہر امر پر راضی برضا رہوں گی. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. پھر اللہ کیا کرتے؟ تتنزل علیہم الملائکہ. پھر ان ربنا اللہ کہنے والوں اور استقامت کرنے والوں پر اللہ فرشتے نازل کرتا ہے. دیکھا ہے آج آپ نے؟ اللہ واقعی فرشتے نازل کرتا ہے. وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اس آیت میں کیا آتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا ابشروا الجنہ. خوف نہ کر، ٹینشن نہ لے، کوئی پریشان نہ ہو، تیرے لیے تو بڑے اچھے انجام ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ ہم تیرے دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں دوست ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صابرہ کے دل کو سکینہ دینے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، پرسکون کرنے کے لیے بہترین ساتھی. ساری دنیا رہ گئی ہے تنہا ہے، اللہ نے ولایت مددگاری کے لیے، معاونت کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دی. وہی بات ہے نا، مومنین اور مومنات کی دوستیاں، ان کے لنکس، ان کے کانٹیکٹس دنیاوی نہیں ہوتے، پھر ان کے کانٹیکٹس اور ان کے لنکس آفاقی ہو جاتے ہیں، یونیورسل دوستیاں ہو جاتی ہیں. فرشتے ان کے معاون اور دوست بن جاتے ہیں. فرشتہ آیا اور پھر وہی کا وہی طریقہ دہرایا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکینہ، سکون، ولایت، معاونت، مددگاری، تنہائی کو دور کرنے کا طریقہ سب اختیار کیا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا. اللہ اب کس چیز کے وسیلے دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب پانی کا، کھانے پینے کا بندوبست کرے گا. رازق وہ ہے جو رازق کی رضا کے لیے صبر کر کے جم جاتا ہے نا. رازق اپنے رزق کی کنجیاں اس کے لیے کھول دیا کرتا ہے. پانی کا چشمہ. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ وضع حمل کے دوران پانی پینا، آج وضع حمل میں ان خواتین کو ڈرپس وغیرہ لگائی جاتی ہیں. پانی پینا، طہارت، پاکی، بہت سی چیزوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اللہ نے پانی کا چشمہ ہی چلا دیا. وافر پانی اویلیبل ہے، جس چیز کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی پانی آتا رہے گا. اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو تو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑے گی. اب اللہ نے کھانے کا بندوبست بھی کر دیا، اور کھانا بھی ایسا جو ایور ریڈی، اور کھانا بھی ایسا جس کو پکانا تیار کرنا ضروری نہیں ہے، اور ایسا جو پوری کی پوری ہولسم ڈائٹ ہے. اور کھانا بھی ایسا جو عین اس حالت میں ضروری ہے. وضع حمل میں بلڈ شوگر ہی تو ماں اور بچے کا ڈراپ کرتا ہے. یہی ڈراپ کرتا ہے. بچے کو سب سے پہلے کیا چٹاتے ہیں؟ میٹھا، کیونکہ ڈیلیوری اور لیبر کے دوران اس کا بلڈ شوگر ڈراپ کرتا ہے. اور ڈرپ کس کی لگتی ہے؟ وہ شوگر ہوتی ہے، اس میں ڈیکسٹروز واٹر ڈرپ لگتی ہے، اس میں بھی شوگر ہوتی ہے. یہ رب ہے نا، پانی الگ جاری کر دیا، اس شوگر کے لیے کھجوریں. اور دا بیسٹ فارم آف شوگر، دا بیسٹ فارم آف شوگر، آج ہمارے اسپتالوں میں وہ جو شوگر کی ڈرپ لگتی ہے نا، یہ کھجوریں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا رازق ہے، ایسا معاون ہے، اس نے کہاں سے جو چیزیں اس کو پتہ ہے نا اس کو کیا کیا چاہیے، اللہ نے خود ہی سے بندوبست کر دیا. خود جب اپنا بندوبست کرتی، مائیں بہنیں نندے ساسیں بندوبست کرتی تو اتنا کامل بندوبست نہ کرتی جتنا رحمان نے کیا. رازق ہمارے ارد گرد کے لوگ نہیں ہوتے، رازق وہ رب ہے. ان کو راضی کرنے کی بجائے اس رازق کو، اس رب کو راضی کرنا ضروری ہے. کھجوریں وہ ہیں نا جن کے لیے قرآن میں کتنی دفعہ تذکرہ آیا ہے؟ 20 دفعہ تذکرہ آیا ہے قرآن میں. قرآن میں کھجوروں کا 20 دفعہ تذکرہ آیا ہے.
اور آپ نے بھی بہت زیادہ کثرت سے حدیث مبارکہ میں کھجوروں کی اہمیت اور فضیلت بتائی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, آپ نے یہ فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر بھوکا ہے. کسی کے گھر کے بھوک اور افلاس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے آج ہمارے معاشرے میں ہر گھر ہی بھوک ہے, کھاتے پیتے بھی بھوکے ہیں, کھجوریں ہیں ہی کوئی نہیں. سنت کی تاکید ہے کھجور کھانا, اور سنت کا طریقہ بھی ہے. جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر بھوکا ہے. اور پھر گھر بھوکا صرف تبھی ہوگا جب کھجور نہیں ہوگی. آج نہ کر کے بھوک اور افلاس کے فتوے لگا. اف یو کین افورڈ کھجور, اپنے گھر میں کھجور رکھ سکتے ہو نا, تو پھر گھر بھوکا نہیں ہے. اس کے بھوک اور افلاس کا شکوہ بھی پھر بجا نہیں ہے. پھر اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں, وہ گھر جس میں کھجور نہیں ایسا ہے کہ جس میں کھانا ہی نہیں. اور پھر آپ نے ایک اور جگہ فرمایا, اگر کسی شخص کو رات کو کچھ کھائے بغیر سونا بھی ہے, ڈائٹنگ کے مارے ہوں کو مشورہ, رات کو اگر کسی کو سونا بھی ہے, کھائے بغیر سونا ہے, تو اسے چاہیے کہ کھجور ضرور کھا لے. بہت زبردست میڈیکل نسخہ ہے, بہت زبردست میڈیکل نسخہ ہے. اگر رات کو بھوکے سونا ہی پڑ گیا ہے, یا تو خود ساختہ بھوک ہے نا, کہیں کہیں خود ساختہ نہیں ہوتی ہے, خدا داد آ جاتی ہے, تو وہاں پہ بھی کم از کم یہ کرو کہ ایک آدھ کھجور ضرور کھا لو. بہت زیادہ نرشنگ ہے. آپ کو پتہ ہے صحابہ اکرام وہ راشن میں 2 کھجوریں ملتی تھی, پھر 1 کھجور ملتی تھی, پھر سارا دن اس کو چوستے رہتے تھے, اور پھر بھی جہاد ہو جاتا تھا. یہ اتنی طاقت دینے والی ہے. اور حمل اور وضع حمل کے لیے حدیث میں تاکید کھجور کی موجود ہے کہ حمل میں کھجور کا کھانا وضع حمل کی آسانی کا باعث بنتا ہے. آج جو ہمارے معاشرے میں یہ نارمل لیبر کا ٹرینڈ بہت ہی زیادہ, اور سیزیرینز کا ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے نا, تو اس حدیث کو بہت زیادہ پروموٹ کر لیجئے. حمل کے دوران کھجور کا کھانا وضع حمل کو آسان اور سہل بنا دیتا ہے. تو لہٰذا حمل کے دوران بھی کھجوریں کھانے کی تاکید. ہمارا دین اصل میں بہت ہی میڈیکل سا دین ہے, اور بہت ہی سائنٹیفک دین ہے, اور اس میں ہر ہی شفا اور فلاح کا نسخہ موجود ہے. تو یہ نسخہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھجوریں بھی دے دی. اور کھجوریں بھی کون سی؟ آپ کو پتہ ہے کھجوروں میں سے بہترین کھجور, سب سے نرشنگ کھجور ہوتی ہے جو فریش ڈیٹس. ہمیں تو ملتی نہیں ہے نا, ان کو مل گئی. اچھا پھر اللہ نے کیا کہا؟ بس تو کھا پی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. اللہ نے کھانے کا بھی بندوبست, پینے کا بھی بندوبست, ٹھکانہ بھی, سایہ بھی, کشادہ جگہ بھی, اور پھر کیا دیا؟ اللہ نے سکینہ بھی دیا, سکون بھی دیا, تنہائی بھی دور کی, معاون مددگار بھی دے دیے, تسلی دینے والے ساتھی بھی دے دیے. اور اللہ نے کیا کہا؟ اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کر لے. کیا مسئلہ تھا؟ یہ کس چیز سے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں؟ ایک تو وہ پانی کا چشمہ ہے, اسے دھو, تازہ ہو, تازہ دم ہو, اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. اور کس سے آنکھیں ٹھنڈی کر؟ یہ جو تیری گود میں اتنا صالح بیٹا تجھے عطا کیا جائے گا, اس بیٹے کو دیکھ, اور اس بیٹے کو آنکھوں کو اس کے دید اور نظارے سے ٹھنڈا کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دل کا سرور, اور اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. پھر کیا کیا اللہ نے کہا؟ اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے گا تو اسے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے, اس لیے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی. سبحان اللہ, میرا رب بڑا ہی رحیم ہے. میرا رب صابروں اور متوکلوں کی بڑی معاونت فرماتا ہے, بڑی مدد کرتا ہے, اور پھر ان کے ساتھ رہنمائی بھی کرتا ہے. ارے کھانا دے دیا تھا, پینا دے دیا تھا, سکینہ دے دیا تھا, ساتھی دے دیے تھے, سب کچھ تو دے دیا تھا, اب اللہ نے رہنمائی بھی دے دی. اس مشکل کی حالت سے برد آزما ہونے کا نسخہ بھی بتا دیا. وہ رب جو مشکل میں ڈالتا ہے نا, وہ مشکل سے نپٹنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے. اللہ کبھی اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے. اگر اس امتحان گاہ میں وہ ہمیں مشکلوں سے آزماتا ہے تو اس نے قرآن اور حدیث میں مشکلوں سے نپٹنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں, ان مشکلوں کو دور کرنے کی دعائیں بھی سکھائی ہیں, ہمارے لیے سجدہ کر کے رب کو راضی کرنے کا طریقہ بھی بتایا, اور ہاتھ اٹھا کے اوپر رب کو منانے کا طریقہ بھی سکھایا. تو لہٰذا رب جب تکلیفیں دیتا ہے نا اس امتحان گاہ میں, تو اس کو تکلیف کو دور کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے, اس تکلیف کو نپٹنے کا اور اس میں رویہ اپنانے کا بھی سکھا دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی. اب یہاں پہ کوئی نہیں تھا نا گائیڈ کرنے کے لیے. اب جب لوگ میرا الزام لگائیں گے تو میں کیا کروں؟ بس اوقات آپ نے قرآن کی آیت پڑھی, ان اللہ مع الصابرین, سمجھ آتا ہے وہ کیسے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت کتنی اکیلی تھی,
کوئی ماں باپ بہن بھائی مشورے کے لیے بھی موجود نہیں تھا کہ مریم بچے کو لے کے جائے گی تو پھر کیا کرنا. کون ساتھ تھا؟ اللہ واقعی ساتھ ہو جاتا ہے. اس کے لیے صبر کر کے تو دیکھیں, اس کی رضا کے لیے توکل کر کے تو دیکھیں, آپ اس کی ساتھ, اس کا قرب حقیقتاً محسوس کریں گے. اللہ واقعی ساتھ ہو گیا. اللہ نے اس وقت مشاورت کر کے مشورہ بھی دے دیا, طریقہ بھی سکھا دیا. اس آنے والے جو مخالفت کا اور ذلت اور رسوائی کا جو طوفان آئے گا, اس سے نپٹنے کا طریقہ یہ ہے, کوئی انسان آئے گا وہ تو ظاہر ہے تجھ پر الزام ہی لگائے گا, تو کیا کرنا؟ جواب نہ دینا, چپ رہنا, خاموش رہنا, اور اس بچے کی طرف اشارہ کر کے صرف یہ کہہ دینا میں تو روزے میں ہوں. ان کی شریعت کے اندر اصل میں روزے کا, چپ کے روزے کا تصور تھا. اگر حضرت مریم کہہ دیتی میں چپ ہوں, میں نے روزہ رکھا ہے, تو لوگ اسی حقیقت کو سمجھ لیتے. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت سا پریکٹیکل نسخہ بتا دیا اس ڈیفیکلٹ سچویشن کو کوپ کرنے کے لیے, اس کو فیس کرنے کے لیے. اب کیا ہوا؟ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے قوم کے لوگوں میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر دیا, یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا, یہ فساد تو آنا ہی تھا. اے ہارون کی بہن, تیرا باپ نہ کوئی برا آدمی تھا, نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی. کوئی اب الزام کس پر لگ رہے؟ یاد رکھیے گا صرف اپنے پر لگا ہوا الزام بس اوقات اتنی دکھ نہیں دیتا جب اپنے ماں باپ گھرانے سبھی کو برا کہہ دیا جائے. بس اوقات بیویوں کے شوہر ان کو لان تان کرتے ہیں نا, اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں, یہ ابزارب ہو جاتا ہے. جب کوئی کسی کی بیوی کو نا, جب کوئی شوہر اپنی بیوی کی ماں کو تو پھوڑے, تیری ماں بھی پھوڑے, کیا کہتی ہے وہ؟ دیکھو مجھے کہہ لو جو کہنا ہے, خبردار ہے میری ماں کو کچھ کہا, تو کنجوس ہے, تیرا باپ بھی کنجوس ہے, مجھے کہنا جو کہہ لو, میرے ابا کو کچھ نہ کہنا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اپنی ماں باپ بہن بھائیوں کو جو برا کہنے کا فیلنگ ہے نا, وہ بہت شدید ہے. اب سارے الزام دھر دیے, تو بھی ایسی, تیرا باپ بھی ایسا, تیری ماں بھی ایسی. اللہ اکبر, کیا کرتی ہیں؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ جب جو کچھ کہیں گے لوگ کیا کرنا؟ چپ کر کے کہنا میں تو نہیں بولنا. مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا. مجھے بتائیں اس وقت اللہ کے اس حکم کی اطاعت اور اللہ کے اس مشورے کو ماننا آسان تھا؟ اور پریکٹیکلی لگ رہا تھا کہ چپ کرنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ یا اس وقت اللہ نے جو یہ مشورہ اور تجویز دے دی تھی کہ مریم جب تم پہ بہتان آئے گا, جب تو بچے کو لے کے جائے گی تو چپ رہنا اور تو کہہ دینا کہ میں نے نظر مانی ہے, مجھے بتائیں اس وقت یہ حکم ماننا آسان تھا؟ یا اس حکم کو ماننے میں کوئی خیر یا بھلائی کا نتیجہ آتا ہوا نظر آ رہا تھا؟ نہیں آ رہا تھا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اور آپ بھی نا زندگی کی بعض دشواریوں میں ایسے الجھ جاتے ہیں, ایسے پھنس جائیں گے کہ ہمیں قرآن اور حدیث میں سے جب اس کا مشورہ ملے گا کہ اس حالت میں یہ کرو, تو بسا اوقات لگتا ہے نہیں یہ کیسے میرا حل ہو سکتا ہے. بہت دفعہ یہ لگتا ہے یہ میرا حل کیسے مسئلے کا ہو سکتا ہے اور یہ میں کیسے کروں. قرآن اور حدیث جب آپ کو ایک زندگی کی سچویشن کے لیے ایک مشورہ دیتے ہیں نا, تو حضرت مریم علیہ السلام کی طرح آنکھیں بند کر کے اپنا لیا کریں. اپنانے والے رب کی رضا بھی پا لیتے ہیں, رب کی رحمتیں اور برکتیں بھی سمیٹ لیتے ہیں, اور بہترین نتائج کے حامل بھی بن جاتے ہیں. اللہ ناکام نہیں چھوڑا کرتا. حضرت مریم کے لیے اس وقت خاموشی بڑی مشکل بھی تھی, اور این دل کرتا ہے کہ اس وقت میری ماں کو میرے باپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے, جائے گا کہاں؟ میں ذرا بتاؤں تو صحیح کہ میں نے گناہ نہیں کیا. نہیں, لیکن اللہ کی اطاعت کی. اس وقت خاموشی میں شاید اثرات اچھے نظر نہیں آ رہے ہوں گے, لیکن میرے رب نے کہا ہے. اللہ کی مان کے دیکھیے گا, برکت بھی ملے گی, رحمت بھی ملے گی, اجر بھی ملے گا, اور آپ کے مسائل کا حل بھی بہترین طریقے سے ملے گا. اللہ کامیاب اور کامران بھی کرے گا. کیا ہوا جب اتنی اطاعت تھی, جب اتنا توکل تھا, کیا ہوا؟ ان اللہ مع الصابرین. کیسے اللہ نے مدد کی؟ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں, چونکہ گاڑی میں پڑا ہوا ایک بچہ بول اٹھا. اللہ کی اطاعت کر کے تو دیکھیے گا, اللہ کے مشوروں کو مان کے تو دیکھیے گا, اللہ ناکام نہیں چھوڑے گا. پھر ایک اور رسول بھی عمومی سے سمجھ میں آ رہے, خاموشی کی برکت, زباں بندی کا فائدہ. بس اوقات, اور میں جس طبقے سے مخاطب ہوں ان کے لیے تو خاموشی بہت ہی بڑا ہتھیار ہے نا. میں کیا کہا کرتی ہوں, ایک بیوی کے لیے اور ایک کامیاب گھرانے والی خاتون کے لیے اس کے دو ہتھیار کون سے ہیں؟ اس کا صبر اور اس کی خاموشی. بس اوقات بچیاں, بس اوقات خواتین, اور
کوئی بھی، صرف خواتین نہیں، کوئی بھی شخص بس اوقات زندگی کے ایک ایسے چوراہے اور ایسے موڑ پر آ جاتا ہے کہ اس وقت اس کا بولنا، اپنی صفائی دینا، اپنی وضاحت کرنا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہوتا کہ نہیں؟ کبھی پھنسے ایسی سچویشن میں؟ آپ شاید کہ بھی آپ کی بہت ہی بھولی بھولی اور چھوٹی چھوٹی زندگیاں نا، شاید بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی سچویشن میں انٹریکٹ کر کے پھنس جاتے ہیں کہ اس وقت آپ 1000 ایکسپلین کریں، 1000 بتائیں، 1000 سمجھانے کی کوشش کریں، بھی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کا بتانا کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی ایکسپلینیشنز کوئی فرق نہیں ڈالتی. اس وقت کیا کرنا ہے؟ چپ کا روزہ، اس وقت خاموشی، اس وقت چپ رہ جانا، تحمل اور صبر کرنا اللہ کی رضا کے لیے بہت سے مسائل کے بڑھنے اور بہت سی تکلیفوں کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے. پھر پلے سے باندھ لیجئے عورت کے 2 بہت افیکٹو ہتھیار. زندگی میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں، اپنے گھروں میں رانیاں شہزادیاں بن کے رہنا چاہتی ہیں، 2 زیورات ضرور رکھیے گا اپنے ساتھ. اور یہ زیورات کون سے؟ خاموشی اور صبر. اچھا جی، بچہ بول اٹھا. آپ کو پتا ہے کہ ماں کے گہوارے میں حضرت بخاری شریف میں آتے ہیں 3 بچے بولے تھے. ہاں، وہ ایک جریج کا وہ بچہ، وہ جو جریج کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا گیا تھا، ایکچولی وہ جریج کا بیٹا نہیں تھا. اور پھر وہ بچہ جو ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا، اس نے ایک سرکش کو اور ایک غرور متکبر کو اور ایک مظلوم کو دیکھ کر کچھ دعا کی تھی. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنائے اور بابرکت کیا ہے، جہاں بھی میں رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں. اللہ نے کس کو حکم دیا نماز کا؟ یہ حکم، نماز کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے جلیل القدر گھرانے کو بھی دے رہے ہیں. ہر گھرانے کے فرد کو نماز کا حکم دینا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. ایسے گھرانے کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے جب تک میں رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنا دیا. کس چیز کا ثبوت ہے؟ حضرت یحییٰ کے لیے کیا بتایا گیا تھا؟ اپنے والدین کا حق شناس، کیونکہ دونوں والدین موجود تھے. حضرت عیسیٰ کے لیے اپنی والدہ کا حق شناس بنایا، کیونکہ والد تھے ہی نہیں، صرف والدہ تھی. تو گویا اس آیت سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ معجزانہ طریقے سے پیدا ہونا ثابت ہوتا ہے. اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا، سلام ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب کہ میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. جو غلط عقائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کے ساتھ ایسوسیٹ عیسائیوں نے کیے، اب اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ابن اللہ، سب سے پہلے روح اللہ کے بعد ابن اللہ، اور پھر عقیدہ تثلیث الہ بنا دیا گیا. تو فرمایا گیا کہ وہ کسی کو بیٹا نہیں بناتا، وہ پاک ذات ہے. جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، تم بس اسی کی بندگی کرو، یعنی مجھے الہ نہ بناؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ مجھے الہ نہ بنانا، صرف اللہ کو الہ بنانا، وہ میرا بھی اللہ ہے تمہارا بھی اللہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی ہی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے. یعنی آج تو عیسائیوں کو اہل کتاب کو یہ حقیقتیں بنائی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی ہیں. نہیں، اس دن وہ کیا ہوگا؟ ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، اور یہ سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ پلٹائے جانے والے دن کے لیے ہم سب کو تیاری کرنے اور اس دن کی ملاقات کی فکر کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ پلٹائے جانے والے دن ہم سب کے لیے، ہمارے اہل خانہ کے لیے، مومن اور مسلم مردوں اور عورتوں کے لیے آسانی اور سہولت فرما دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔